کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اور اس وبا سے جلد از جلد نجات دلائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ آج اس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بات چیت کرنے جا رہے ہیں، جس کی اہمیت کو اجاگر کرنے جا رہے ہیں، وہ ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ بات کرنا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا، اس پر ایمفسائز کرنا اور پھر اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جی ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ہم بات کریں گے اپنے رویوں کے حوالے سے، ہمارے رویے کس طرح سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور زندگی کی جب بات ہوگی تو ایک انسان کی شخصیت کی بات ہوگی سب سے پہلے، کہ ہماری شخصیت پر ہمارے رویے کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور کتنا متاثر کرتے ہیں ہماری شخصیت کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رویے جو ہیں وہ ہم سے منسلک افراد، ان کے اوپر کیا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں، وہ لوگ کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ معاشرتی سطح پہ کتنا ضروری ہے کہ رویوں میں بیلنس کریٹ کیا جائے، رویوں میں اعتدال ہوگا، رویے بیلنسڈ ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ کس سچویشن کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور اپنے رویوں کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، تو ہمارے لیے زندگی گزارنا نہ صرف آسان ہوگا بلکہ اس سے ہم دوسروں کو بھی جو ہے وہ سکون میسر کر سکیں گے، ان کو ہم اطمینان دے سکیں گے اور ان کی زندگی کو بھی کہیں نہ کہیں بہتر بنانے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ تو جی رویوں کے حوالے سے بات ہوگی اور اسپیشلی ہم بات کریں گے انتقامی رویوں کے حوالے سے کہ انتقامی رویے جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے انفرادی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، ہمارے سے ایسوسیٹڈ جو لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا سوشل سرکل ہے، ہمارا فیملی سرکل ہے، یا پھر ہمارے ورکنگ پلیس پر موجود ہمارے کولیگز ہیں، ان کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے ہمارا رویہ، اور اگر اس میں انتقامی جو ہے وہ طریقہ کار آ جائے یا رویہ انتقامی ہو جائے تو پھر وہ کس طرح سے متاثر کرتا ہے، اس پر بھی ہم ضرور غور کریں گے۔ معاشرتی سطح پہ جانیں گے کہ ہمارے رویے معاشرے میں کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ ہم بیلنس اختیار کریں، بیلنسڈ وے میں چلیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے رویوں میں، اپنے بیہیویئر میں، اپنے ایٹیٹیوڈز میں جو ہے وہ بہتری لا سکیں۔ کیسے لائیں گے اس پر جی ہمیشہ کی طرح کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمیں گائیڈ کریں گے، کچھ سلوشنز پرووائڈ کریں گے، کچھ سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے رویوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے رویوں کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، انتقامی رویوں کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس میں ہم ہر ایج فیکٹر کو ڈسکس کریں گے، بچوں سے لے کے تربیت کی بات ہوگی، بڑوں کی بات ہوگی، نوجوانوں کی بات ہوگی، نوجوانوں میں جو ماشاءاللہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پوٹینشل موجود ہے، اتنی کیپیسٹی ہے اور اتنے انرجیٹک ہیں ہمارے ملک کے نوجوان، تو ان کی یہ انرجی پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے لے کر جانا کتنا ضروری ہے اور ان کو اس کے حوالے سے گائیڈ کرنا کہ وہ اپنے بیہیویئرز پہ، اپنے رویوں پہ جو ہے اپنے مزاج پر کنٹرول حاصل کریں، کیسے کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن کا تعارف کرائیں گے، آپ سے ملاقات بھی کرائیں گے، لیکن جی اس سے پہلے ہم بات کریں گے موسم کی صورتحال پر اور دیکھیں گے کہ آج کا ویدر ہمیں کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ جی ہم سٹارٹ لیں گے اسلام آباد کے ویدر سے، میکسیمم ٹیمپریچر 37 اور منیمم 27 ہے۔ لاہور کی بات کریں گے، میکسیمم ٹیمپریچر 39 اور منیمم 29 ڈگری سینٹی گریڈ۔ رخ کریں گے کراچی کا، میکسیمم ٹیمپریچر 36 اور منیمم 31 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جی بات ہو جائے پشاور کی، میکسیمم ٹیمپریچر 40 اور منیمم 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کوئٹہ کا احوال آپ کو بتائیں، میکسیمم ٹیمپریچر 36 اور منیمم 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ گلگت بلتستان، میکسیمم ٹیمپریچر 25 اور منیمم 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لاسٹ میں بات کریں گے مظفر آباد کی، میکسیمم ٹیمپریچر 35 اور منیمم 20 ڈگری سینٹی گریڈ آج ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی
नाज़रीन, आपने मौसम की सूरत हाल जानी और टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं सुंबुल शहजादी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सुंबुल आपके आने का और अपना कीमती टाइम देने का। सुंबुल के साथ जो आज की जो दूसरी मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं, माहिर तालीम हैं अनीला जमशेद। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनीला, खैरियत से हैं? अनीला जी, आपको भी हम वेलकम करेंगे और आपसे भी बहुत कुछ जो है वो हम जानेंगे। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगी, अकीला आसिफ साहिबा। आप सब उनको जानते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम अकीला। वालेकुम अस्सलाम हुमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगी, अपने घर में महफूज होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ज़रूर बातचीत होगी आपसे भी इन डिटेल। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सुंबुल से बात करना चाहूँगी। सुंबुल, आज हम बात करें रवैयों के हवाले से। ये रवैये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, और बिलखुसूस हमारी शख्सियत को किस तरह से मुतासिर करते हैं। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इसको आप जो है वो पहले इसकी अहमियत को उजागर करें कि रवैया बेसिकली किस तरह से एक इमेज क्रिएट करता है, एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंसान की इनफरादी ज़िंदगी पर। रवैया देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत ब्रॉड चीज़ है। हमारा वर्बल बिहेवियर है, नॉन वर्बल बिहेवियर है, हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, जेस्चर्स किस तरह की, ये सब चीज़ें मिल के हमारा रवैया बनाती हैं, बिहेवियर बनाती हैं। फिर एक चीज़ जो मैं बहुत फोकस करती हूँ, हम सब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत फोकस करते हैं बिहेवियर की। अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करना है, उसको देखना है कि किस तरह से ओरिजिनेट हुआ है, ये इंसान इस तरह का बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, तो डेफिनेटली वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होगा, बल्कि मैं तो कहूँगी इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाएगा। सही कि शुरू से वो किस तरह के माहौल में रहा है, उसके इर्द गिर्द के लोग किस तरह के थे, घर का इन्वायरमेंट किस तरह का था, बहन भाइयों का रवैया किस तरह का था। अगर जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में जो लोग रह रहे हैं उनका रवैया कैसा है। देन जब वो स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो स्कूल में किस तरह का इन्वायरमेंट मिला है। तो ये बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक इंसान के रवैये को, बिहेवियर को शेप अप करते हैं। सही। तो जब भी बिहेवियर को अगर आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एक सिंगल टर्म में एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हमें उन सब फैक्टर्स को इनकलकेट करना पड़ेगा, उन सब फैक्टर्स को जॉइंटली देखना पड़ेगा, होलली देखना पड़ेगा कि इन सब फैक्टर्स की वजह से रवैयों पे क्या चेंज आ रहा है। ठीक। फिर बेशक बिहेवियर हेल्दी है, अनहेल्दी है, जो भी है, जिस भी तरह से आपने एनालाइज करना, आप इन सब डोमेन्स को अपने एनालिसिस में रख के उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। सही। फिर बेशक रवैया हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है। अब अनहेल्दी रवैया डेफिनेटली हमारे रिलेशनशिप्स पे असर करता है। इट्स वेरी ऑब्वियस। आप मुझसे बात कर रही हैं या मैं किसी से बात कर रही हूँ, घर में है, दोस्तों में है, प्रोफेशनल लेवल पे है, अगर हमारा रवैया हेल्दी होगा, हमारी पर्सनालिटी ज़रा फ्लेक्सिबल होगी, हम दूसरे की बात समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली बिहेवियर हमारा हेल्दी होगा। सही। हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी होंगे। लेकिन अगर आपका रवैया ही ठीक नहीं है, थोड़ा अनहेल्दी है, यू आर अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड, आपको बस ये लगता है कि हर टाइम मुझे फोकस मिलना चाहिए, हर वक्त मेरी बात समझ आनी चाहिए, तो इस तरह से डेफिनेटली बहुत से इश्यूज आ सकते हैं आपकी हर तरह की रिलेशनशिप में। सही। तो इफ़ यू थिंक कि आपकी किसी एक रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो फर्स्टली एनालाइज योर ओन सेल्फ। मे बी कि आपकी अपनी बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, या मे बी अगर आपको लगता है आपका वर्बल बिहेवियर ठीक है, आप ठीक से बात कर रहे हैं, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है, क्या वो बॉडी लैंग्वेज, वो जेस्चर्स भी आपकी बातों के साथ कंप्लाई कर रही है, नहीं कंप्लाई कर रही। तो इन सब चीज़ों को अपने एनालिसिस में रख के हम फाइनलाइज कर सकते हैं कि बिहेवियर क्यों डेवलप हुआ, बिहेवियर हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। और डेफिनेटली हेल्दी बिहेवियर तो हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, अनहेल्दी बिहेवियर तो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे, फिर वो कोई भी डोमेन हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और अपनी ज़ात ही क्यों ना हो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। अनीला, क्या ऐड करना चाहेंगे? इतने अच्छे से आगाज़ किया है सुंबुल ने, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपसे भी रवैयों के हवाले से बात करें, फिर इसको कैटेगराइज करेंगे कि मुख्तलिफ रवैये किस तरह से सिचुएशन बेस्ड होते हैं और वो फिर किस तरह से जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं इनसे सुंबुल से बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि रवैया बनने के बाद सबसे पहली जो चीज़ होती है वो इंसान की सोच होती है। तो जब इंसान की सोच होती है, जैसे कि रूमी ने कहा है कि इंसान हड्डियां और गोश्त है, जो बच जाता है वो उसकी सोच है, और सोच ही इंसान की पहचान होती है। तो जब इंसान की एक सोच बन जाती है, तो सोच के बाद वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट, चेंज द रूट।
وہ روٹ کیا ہے, وہ جڑ کیا ہے, وہ سوچ ہے. تو جیسے انسان کی سوچ بدلتی ہے تو ساتھ ہی اس انسان کا نظریہ, اس انسان کے عقائد, وہ انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نظریے کے ساتھ ہی آپ کا جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جب آپ کا نظریہ بدلے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کا رویہ بدلنا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا رویہ بدلے گا تو آپ کا رد عمل بدلے گا, آپ کے ریاکشنز بدلیں گے, اور جب ریاکشنز بدلیں گے تو ریزلٹس بدلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں مل کے, یہ پانچوں چیزیں مل کے ایک انسان کو بناتی ہیں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی. تو میں ان سے بالکل ایگری کرتی ہوں. تو ہم اس کو کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم کس طرح سے فوکس رہ سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ کس طرح سے بدل رہا ہے, اس میں چینجنگ کہاں پہ آنی چاہیے, اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جانا چاہیے, اس کی بھی تو ایک خاص ٹریننگ ہونا ضروری ہے. بالکل ٹریننگ. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرتی ہوں کیونکہ میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بہت زیادہ تعلق واسطہ رہا ہے. تو کبھی میرے پاس 2 بچے لڑتے جھگڑتے ہوئے آتے تھے تو کافی وہ فلیئر اپ ہو جاتے تھے, غصے میں ہوتے تھے, اور مجھے کہتے تھے کہ میں بھی اسے بدلہ لوں گا. وہ انتقامی رویے جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ میں نے بھی اس کو ہٹ کرنا ہے, اس نے مجھے ہٹ کیا. تو پھر میں ان کو بٹھا دیتی تھی اور میں ان کو ایک آپشن دیتی تھی کہ بیٹا آپشن از یور, چوائسز آر یورس, کہ آپ ریونج لینا چاہتے ہو یا فورگیو کرنا چاہتے ہو. تو وہ بچہ اس کی سوچ کے اوپر میں نے پہلے ایک کیا, تو وہ سوچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا دیکھو بیٹا, اگر آپ ریونج لوگے تو شیطان خوش ہو جائے گا اور آپ کا نفس پھولے گا, اور اگر آپ اس کو فورگیو کرو گے تو اللہ خوش ہوگا. تو میں نے اس کی سوچ کو بدلا, اس کا وہ جو ایک سچویشن میں تھا, میں نے اس کی سچویشن کو ہٹا کے میں نے اس کی سوچ کے اوپر ایک کیا, عمل کیا, تو اس کا رویہ بدلا. صحیح. اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اللہ کو خوش کروں, تو بجائے سے کہ میں بدلہ لوں, تو اس کی سوچ بدلتے ساتھ ہی اس کا رویہ بدل گیا. جیسے اس کا رویہ بدلا تو اس کا ریاکشن بدل گیا, اس کا رد عمل بدل گیا. تو اس نے کہا کہ اوکے آئی ول چوز فارگیونیس. تو آپ کسی کی سوچ بدلتے ہو تو اس کا رویہ اسی کے ساتھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. آپ کا گھر کا انوائرمنٹ, آپ کی جو آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بالکل شامل ہوتے ہیں, آپ کی سوسائٹی, کیونکہ انسان جو اپنے ارد گرد سے ایبزارب کرتا ہے نا, وہ ہی آپ سوسائٹی کو دیتے ہو. بالکل ایسے. تو آپ نے دیکھا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ, بہت بڑے بڑے لوگ, وہ اگر بچے نے دیکھا نا کہ میری ماں کو میرا باپ ڈانٹتا آیا ہے, مارتا آیا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس چھوٹے بچے, چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی تک چلا جائے, وہ بھی اپنی بیوی کو مارے گا. کسی نہ کسی جگہ اس کی سوچ, اس کا رویہ ایسا ہے کہ کیونکہ اس کے براٹ اپ میں ایک چیز شامل ہو گئی ہے, اس کے رویے میں, کیونکہ اس کی تربیت میں وہ دیکھا اور اس نے ایز اٹ از اس کو اڈاپٹ کیا. بالکل, اس کو وہ اڈاپٹ کر لیا. تو یہ چیزیں جب آپ کسی دوست کے ساتھ رہتے ہو تو وہ آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کسی ایک مایوس انسان کے ساتھ رہو گے نا, تو آپ دیکھو گے آپ بھی مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دو گے. آپ ایک اچھے سینس آف ہیومر والے بندے کے ساتھ رہنا شروع کرو گے تو آپ کا سینس آف ہیومر اچھا ہو جائے گا. آپ اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا آپ کے اوپر. تو آپ کی اسکولنگ, آپ کا گھر, آپ کی سوسائٹی, اور نہ صرف سوسائٹی بلکہ آپ کے اپنے جو فرینڈ سرکل ہے, یہ تمام چیزیں انسان کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ان کو کنٹرول کرنا, ان کو ایک بیلنسڈ وے میں چینلائز کرنا, یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ انسان کی ایک سوچ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم نے انسان کو بدلنا ہے تو اس کا خیال بدل دو. جب تم اس کا خیال بدلو گے تو اس کے اندر بڑے مائنر چینجز کرنے پڑیں گے, کیونکہ اس کی سوچ آپ نے بدل دی, اس کی سوچ آپ نے مثبت کر دی. بالکل. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری سوچ کا جو زاویہ ہے وہ بدل دیتا ہے. بالکل. تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے, تو ہمارا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ہم انتقام کی بجائے ہم فارگیونیس شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. رویوں کو سمجھنا ہے تو ہمیں ایک انسان کے سوچنے کی صلاحیت کو ڈیولپ کرنا ہوگا, یا سوچنے کے اس کے طریقہ کار کو چینج کرنا ہوگا. کیلا, جس طرح سے ہماری دونوں جو ہے مہمانوں نے کہا کہ سوچ جو ہے وہ آپ کا رویہ ہے, اس کی عکاسی کرتا ہے, ایک ریفلیکشن ہے آپ کا رویہ کہ آپ کیسا سوچتے ہیں, کیا آپ سوچنا چاہتے ہیں, یا آپ کے سوچنے کی کیپیسٹی کتنی ہے, آپ اس سے کس قدر اتفاق کرتی ہیں, اور پھر اگر سوچ سے ہی سٹارٹ کرنا ہے تو پھر سوچ کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے؟ جی تھینک یو ہما. اصل میں یہ ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سچ ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان حالات میں بھی آپ لوگوں نے مجھے یاد رکھا اور موقع دیا کہ میں اسکائپ کے تھرو آپ سے بات کر سکوں. بہت شکریہ. اچھا, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اس میں انہوں نے, دونوں مہمانوں نے, سنبل نے اور انیلا نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ سوچ جو ہے وہ دراصل ہمارا ارد گرد کا ماحول بناتا ہے, اور جس کو ہم پرسیپشنز کہتے ہیں. جب یہ پرسیپشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, آپ کی ایک سوچ ڈھل جاتی ہے, آپ کی ایک سوچ بن جاتی ہے, تو پھر لفظ ہوتے ہیں, لفظ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, آپ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. اس میں وربل
اور نان وربل بھی شامل کر لیں، کیونکہ آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں، آپ کے جو پورا باڈی کا جو ایک لینگویج ہوتی ہے، باڈی لینگویج جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ بہت امپریسو یا مثبت یا منفی دونوں صورتوں میں آپ کو پیش کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا جو کی سوچ اور آپ کا جو رویہ ہے وہ آپ کا کردار بناتا ہے۔ اب معاشرے میں ہمارے بہت سارے کردار ہیں، کچھ کردار جو ہیں وہ مثبت کے، اگر زیادہ لوگ جو ہیں وہ مثبت سوچ کے مالک ہیں تو آٹومیٹیکلی قدرتی طور پہ جو معاشرہ ہوگا وہ ایک مثبت معاشرہ ہوگا، ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں گے، کیئرنگ ہوں گے۔ لیکن اگر معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی سوچ منفی ہوگی تو ایسے معاشرے میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ کوئی امن ہوگا، بلکہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا یا معاشرہ جو ہے وہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا۔ جی 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 جی، یہ اس طرح سے جو ہے ان کا جو لوگوں کا جو رویہ ہے وہ اس کے بارے میں اس کا تعین ہوگا۔ اسی طرح سے جو آپ کا جو سوال ہے کہ جی ہمارا رویہ جو ہے خالی ہمارے حد تک نہیں ہوتا، کیونکہ ہم معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، انسان جو ہیں وہ ایک معاشرتی حیوان ہے، ہم معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے۔ تو جب ہم معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ روابط رکھتے ہیں تو وہاں پہ صرف جو ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے وہ ہمارے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ رویہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا گھر ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، جو بھی آپ کے گھر کے اندر افراد رہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے رویے کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اگر وہ مثبت رویہ ہے تو یقیناً ان کے لیے ایک بہت اچھی ایک مثبت سوچ کے ساتھ، ایک مثبت قدم کے ساتھ وہ اور ایک مثبت کردار کے ساتھ وہ معاشرے میں جو ہے وہ پنپتے ہیں۔ دوسری طرف اگر منفی ہے تو پھر یقیناً گھر میں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے پھر اداروں تک اور پھر ملکی سطح پر بھی ہمیں ان کا پھیلاؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ بالکل نظر آتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کی سوچ پر کام کیا جائے، اس کو سوچنے کی صلاحیت عطا کی جائے اور اس صلاحیت کو نکھارا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ تمام تر خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے ٹریننگز کے ذریعے، تربیت کے ذریعے۔ تو یہاں پہ سنبل اگر ہم سٹارٹ لیں سوچ کو بدلنے کے حوالے سے، رویوں کو بدلنے کے حوالے سے، یا کنسیڈر کرنے کے حوالے سے کہ ہمارا رویہ کس طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا رویہ جو ہے وہ اچانک سے چینج ہو رہا ہے یا وہ اس طرح سے تربیت نہیں حاصل کر پا رہے جس طرح سے ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنے تربیت کا طریقہ کار بدلنا ہے۔ ہمیں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس، کچھ ایسے فیکٹرز شامل کرنے جو کہ ان کی تربیت کو بہتر بنا سکیں، ان کے تربیت کے طریقہ کار کو بہتر بنا سکیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچوں کو آپ جتنا مرضی لیکچر دے لیں، جتنا مرضی سمجھا لیں، وہ شاید اس طرح سے پک نہیں کر پاتے اس چیز کو۔ تو اگر پیرنٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی تربیت میں کچھ چینج لے کے آنا ہے یا جس طرح سے وہ پیرنٹنگ کر رہے ہیں اس میں کچھ چینج چاہیے، تو سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے آپ کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کا کوئی بیہیویئر اس طرح کا ہے جس کی وجہ سے ان کی پیرنٹنگ افیکٹ ہو سکتی ہے تو یو نیڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ بیہیویئر۔ اگر پیرنٹس کی ہیلدی پرسنالٹی ہوگی، ان کا کوپنگ سسٹم ہیلدی ہوگا، تو ڈیفینیٹلی بچوں کی بھی کوپنگ اور پرسنالٹی ہیلدی ہوگی۔ بالکل اگر بچے دیکھیں گے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ذرا پیسمسٹک اپروچ ہے، ہر چیز کو نیگیٹو ببل کے اندر دیکھتے ہیں، تو بچوں کی بھی وہی چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ بالکل۔ تو اف اے پیرنٹ ریئلی وانٹس ٹو چینج دا پیرنٹنگ اسٹائل، تو پہلے ان کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ ڈیفینیٹلی آپ خود کو بہت حد تک خود چینج کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ اے پوائنٹ وین یو تھنک کہ یو نیڈ اے پروفیشنل ہیلپ، آپ سیکھ کریں، کیونکہ آپ اگر اپنے بچے کی شروع کی اپ برنگنگ میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، اس کی تربیت پہ کام کریں گے، تو ایڈلٹ لائف میں اس کو بہت سی آسانیاں ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ دوسری چیز، اگر بچوں کی آپ بات کریں تو اگر پیرنٹس کا بیہیویئر ہیلدی ہے تو بچوں کا آٹومیٹکلی کافی حد تک بیہیویئر ماڈیفائی ہو جاتا ہے، آپ کو بہت زیادہ اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ان کی انوائرمنٹ ہیلدی ہے، پازیٹیو انوائرمنٹ ہے۔ لیکن اف یو تھنک کہ آپ کو کہیں پہ بچوں کو سکھانا پڑ رہا ہے، کوئی چیز چینج کرنی پڑ رہی ہے، تو بچوں کو پہلے سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو ایکسپلینیشنز دیں۔ جیسے ہم نے اپنی نارمل آبزرویشن میں نوٹ کیا ہوگا کہ 2 سے 3 سال کا بچہ بہت زیادہ کوشچنس کرتا ہے، اور موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو سنپ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ایک کوشچن کا جواب دیں گے، دوسرے کا دیں گے، تیسرے کا کہیں گے بیٹا چپ کر جاؤ۔
تو اس ایٹیٹیوڈ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا بچے کو سمجھائیں گے, ایکسپلین کریں گے, بچہ اتنا وہ چیزیں اپنے اندر ایبزارب کر لے گا اور ان کو بعد میں ریفلیکٹ آؤٹ بھی کرے گا. جیسے علینا میم نے کہا کہ انہوں نے بچے کو کہا کہ اگر آپ اس طرح کرو گے تو اس میں یہ فائدہ ہے, ایسے کرو گے تو یہ نقصان ہے, بچہ سمجھ گیا. اگر آپ یہی کرتی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو کرنا آپ کرو کیونکہ آپ تو سمجھ نہیں سکتے ہو, تو بچے کی پرسنالٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو یو نیڈ ٹو گیو ایکسپلینیشنز ٹو چلڈرن. شاید وہ آپ کی اگر 100% بات نہیں بھی پک کر پا رہے, کچھ وہ پک کر لیں گے, کچھ ان کے سب کانشیس میں سیو ہو جائے گی جو کہ ان کے بعد میں ہیلدی بیہیویئر ڈیولپ کرے گی, اوریجنیٹ کرے گی. تو ہمیشہ بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کریں ایٹ این ارلی ایج, نہ کہ جب وہ 20+ ہو جائیں یا ٹین ایج میں آ جائیں, کیونکہ ان کے بیہیویئرس پہلے سے ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ آپ کوشش کریں پہلے کہ آپ ایک اچھا ماڈل ہوں, رول ماڈل ہوں اپنے بچوں کے لیے, تاکہ وہ ایک اچھی کاپی کرنے کے لیے ان کو ایک اچھی فگر مل جائے. سنبل, جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ارلی ایج میں بچوں کے جو بیہیویئر ہیں, ان کے پیٹرنس جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ کون سی ایج ہے, اس کو تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ الیبریٹ کریں, اور پھر یہ بتائیں کہ اگر بچے کے رویے میں سڈن چینج آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کون سے ریزنز ہیں, کون سے فلاز ہیں, کس طرح سے پیرنٹس اس کو انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کا یہ سڈن چینج رویے میں, بیہیویئر چینج جو ہے, اس کو ہم نے نہ صرف جو ہے وہ دیکھنا ہے, اس پر کام کرنا ہے, بلکہ اس کے لیے کسی قسم کی کاؤنسلنگ کی بھی ہمیں ضرورت ہے. آپ اسے کنٹینیو کریں گے, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں ایک انسان کے رویوں کے حوالے سے, انسانی رویے کس طرح سے متاثر کرتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کو, ایک انسان کی اپنی شخصیت کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں, اس کو بنانے میں کس طرح سے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں, ایک انسان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے رویوں پر کنٹرول کر سکے, وہ اپنے رویوں کو سمجھ سکے, ان پر قابو پا سکے اور پھر ان کو چینلائز کر سکے, یعنی کہ ان کو ایک بیلنسڈ وے میں آگے لے کر جا سکے. اس پر ہم بریک پہ جانے سے قبل بات کر رہے تھے سنبل سے, اور بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ بالخصوص بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے رویوں میں اچانک تبدیلی, اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, اور پیرنٹس کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کے رویے میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو بچہ نہیں شیئر کر پا رہا, وہ چھپا رہا ہے, یا اس کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. سائیکالوجی اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے, وہ بھی آپ ہمیں گائیڈ کریں گی. میں اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کو کہیں کہ اوور ویو کر کے بات کرنا چاہوں گی کہ وین اے کپل گیٹس میرڈ اینڈ دس از دا کپلز رسپانسبلٹی کہ وہ اپنی فیملی پلاننگ خود کریں, نہ کہ ان کی پوری فیملی بیٹھ کے پلاننگ کریں. کیوں امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی اگر آپ ہمارے کلچر میں دیکھیں, اگر موسٹلی ارینجڈ میرج ہے, میاں بیوی کی اگر ابھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, دے نیڈ ٹائم ٹو ڈیولپ دیٹ انڈرسٹینڈنگ. اگر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ابھی نہیں ہوئی, یا پارشل انڈرسٹینڈنگ ہے, اتنی بڑی ابھی ان کی فرینڈشپ نہیں ہے, اور اگر ایک بیبی آ جاتا ہے, تو اگر ان کی اپنی فاؤنڈیشن ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو بلڈ دا فاؤنڈیشن آف دا چلڈرن. صحیح. سو سب سے پہلے آپ اپنے ریلیشن شپ کو ایویلویٹ کریں, کیونکہ میں اس پہ جتنا فوکس کروں اتنا کم ہے کہ پیرنٹس کا ریلیشن شپ جتنا اسٹرانگ ہوگا, جتنا ہیلدی ہوگا, بچے کی گرومنگ اتنی ہی ہیلدی ہوگی. ڈیفینیٹلی. تو سب سے پہلے وین یو گیٹ میرڈ پلیز اینالائز یور سیلف کہ آپ کی ریلیشن شپ اس وقت کس لیول پہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فائنینشلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی آپ بالکل ہیلدی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی ہے, انڈرسٹینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے, دین یو کین ڈیفینیٹلی پلان یور فیملی. لیکن اف یو نیڈ ٹائم, پلیز ٹیک یور ٹائم, کیونکہ اگر ان کیس اگر کوئی ایشو ہے تو وہ دو انسان سیپریٹ ہوں گے, اس میں شاید وہ اپنی ان کی بھی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی لیکن وہ اس سے کوپ اپ کر لیں گے. صحیح. لیکن اگر ان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی, اس کے بعد بچے آ جائیں گے, ایک ہوگا, 2, 3, پھر ان سب کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوگی, تو پوری فیملی ایک ڈپریشن کی زندگی گزار رہی ہوگی, ایک بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہا ہوگا. صحیح. پھر آپ کی تربیت کی نہ بات کر سکتے ہیں, نہ پیرنٹنگ کی بات کر سکتے ہیں, نہ گرومنگ کی بات کر سکتے ہیں. تو پلیز سب سے پہلے اپنے آپ کو انالائز کریں. فرسٹ وہ اسٹیپ ہو گیا. دین بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ویٹ مت کریں کہ بچہ 5 سال کا ہوگا, 6 سال کا ہوگا, اسکول جائے گا, کالج جائے گا, تب ہم اس کی تربیت کریں گے.
ونس دا چائلڈ از بورن اس کی آپ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ آپ ڈیفینیٹلی اس کے لیولز ہیں, آپ کس ٹائم پہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے, لیکن آپ تب سے ہی اپنے آپ کو مینیج اپ کرنا اسٹارٹ کر دیں. آپ بچہ آپ کے بیہیویئرس کو آبزرو کرے گا. اگر 6 to 7 months کا چائلڈ ہے ایون وہ آپ کے فیشیل ایکسپریشنس کو رسپونڈ کرتا ہے. صحیح. اگر ڈیولپمنٹ کی ایک ایرکسن کی تھیوری ہے کہ شروع میں انفینسی میں 2 years تک اگر مدر کا بچے کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے, مدر پراپر ٹائم دے رہی ہے, اس کو اچھے سے فیڈ کر رہی ہے, اس کو رسپانس دے رہی ہے, کہ اگر بچہ اسمائل کر رہا ہے مدر رسپونڈ کر رہی ہے اس کے ایکسپریشنس کا, اس کی ایک ہیلدی پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کی ایک ٹرسٹنگ پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتا ہے. لیکن اگر شروع سے اس کا مدر کے ساتھ اتنا خاص کانٹیکٹ نہیں رہا ہے تو اس کی ایک مس ٹرسٹ سی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ پوری زندگی پہ لوگوں پہ اس کا نہ خود پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نہ وہ کسی اور پہ ٹرسٹ کر پاتا ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے کتنی چھوٹی بات ہے, لیکن ہم شاید اس کو کنسیڈر بھی نہ کریں تو, لیکن یہ اس بچے کے لیے بہت میجر افیکٹ ہے. اب دوسری بات جو آپ نے کہا کہ اب آپ کب دیکھیں گے کہ بچے کا بیہیویئر ذرا انہیلدی ہو رہا ہے, اس پہ تھوڑا سا آپ کو بیلنس اپروچ کی ضرورت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر بچہ رو رہا ہے, چھوٹا بچہ, تو پریشان مت ہوں, کیونکہ دس از دا اونلی وے جس سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. وہ اس وقت نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, اس نے ماں کو رو کے ہی کمیونیکیٹ کرنا ہے اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی. تو اسی طرح سے پلیز اپنے بچوں کو ایک ڈیڈ لائن مت سیٹ کریں کہ بچے ہمیشہ اچھا ہی بیہیو کریں گے. کبھی کبھی ان کا بیہیویئر ڈسٹرب ہوگا, کبھی ہو سکتا ہے وہ غصہ کریں, چیخیں چلائیں, انہیلدی ہو. دس از یور رسپانسبلٹی کہ آپ اپنا بیہیویئر مینیج رکھیں اور آپ ان کو سکھا سکیں, سمجھا سکیں. اگر بچوں کے ساتھ آپ بھی اگریسو ہو جائیں گے تو پھر نہ بچوں کی پرسنالٹی بلڈ اپ ہوگی نہ آپ کی بھی اپنی پرسنالٹی افیکٹ ہوگی. بالکل ایسے ہی. تو بچے ود دا پیسج آف ٹائم لڑیں گے بھی, جھگڑیں گے بھی, آپ نے ان کے بیہیویئر کو مینیج اپ کرنا ہے. جو انہیلدی بیہیویئر اس کو اگنور کرنا سیکھیں, ان کو سمجھائیں کہ دس از انہیلدی فار یو, اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. کوئی اگر ان کا ہیلدی بیہیویئر آ رہا ہے, اگر وہ اچھے سے بات کر رہے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے اچھے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, گھر میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیلپ آؤٹ کریں, ان کو ری انفورس کریں, تعریف کریں, تاکہ بچوں کو شروع سے ایک پیٹرن ڈیولپ ہو جائے کہ یہ ہیلدی بیہیویئر ہے اور یہ انہیلدی بیہیویئر ہے. شروع سے ان کو جتنا ڈفرینس ہوگا رائٹ اینڈ رانگ کا, اتنی ان کی بعد میں پرسنالٹی ہیلدی ہوگی. پھر بعد میں جتنے مرضی بے شک وہ ایڈلٹ ہو گئے ہیں 20+ 30+, ان کو اگر کوئی غلطی کرنے کا چانس بھی ملے گا وہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہے. ان کو بہت کلیئر کٹ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, غلط مجھے نہیں کرنا اور صحیح مجھے کرنا, ان کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے اندر ایک خاص انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کا موقع بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں اگر ہم تربیت پر فوکس کریں. انیلا, جیسے کہ بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اسی کو ہم ڈسکس کریں, تربیت کو ڈسکس کریں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے رویوں میں جب تبدیلی آتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بیسک ریزن ہوتی ہے کہ جب ہم بچے سے اس کا کمفرٹ زون چھین لیں یا پھر کسی طرح سے اس کو یہ ایکسیس لمیٹڈ کر دیں, ہم کسی طرح سے اس کو وہ نہ دے رہے ہوں جو کہ اس کی ڈیمانڈ ہے, جو کہ وہ چاہتا ہے. اگر اس کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہم نہیں چل رہے تو یقیناً اس کے رویے میں ایک نیگیٹو تبدیلی آئے گی جو کہ انہیلدی ہے اس کے لیے بھی, پورے گھر کے ماحول کے لیے بھی. تو کس طرح سے جو ہے وہ تربیت کے پیٹرن کو ڈیولپ کیا جائے کہ ہر خواہش بھی ڈیفینیٹلی پوری نہیں کی جا سکتی, لیکن بچے کو یہ سمجھانا, اس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا, اس سوچ کو انڈیوس کرنا کہ بیٹا ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق, آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوگی, کچھ آپ کو ہماری ماننی ہے, کچھ آپ سے ہم نے اپنی منوانی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ریلیشن شپ کی باؤنڈنگ ہے, یہ نہ صرف ایک جو ہے وہ پیرنٹس اور بچے کے درمیان ہے بلکہ ٹیچرز اور بچوں کے درمیان بھی ہونی بہت ضروری ہے, تاکہ اگر پیرنٹس نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح سے تربیت تو ٹیچر اپنا کردار ادا کریں. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اس کو بھی آپ ڈسکس کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو پڑھانے کا ایک میتھڈ نہیں ہوتا. جب ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹی میتھڈ یوز کرو, صحیح, ٹھیک ہے, رول ماڈل بنو بچے کے لیے. ہم اپنی زندگی میں ہم سب لوگوں کو کسی نہ کسی مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے, ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں, سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ بچے کے لیے ایک پریکٹیکلٹی ہوتی ہے. اگر آپ نے بچے سے کہنا ہے نا کہ بیٹا نماز پڑھو, تو سب سے پہلے ماں خود نماز پڑھے. صحیح, بچہ ماں کی دیکھا دیکھی نماز پڑھنا شروع کر دے گا. آپ اس کو 10 ٹائمز بولیں گے تو وہ کہے گا کون سی میری مما نماز پڑھیں, کہ کیونکہ پہلے بچے کے لیے رول ماڈل اس کی ماں ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. ماں کے بعد جو سب سے پہلے روتا ہوا بسورتا ہوا جاتا ہے وہ اپنی ٹیچر کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اگر ٹیچر اس کو بہت اچھا مل گیا, رول ماڈل مل گیا, ٹیچر کو بچے اتنا اوبے کرتے ہیں کہ سم ٹائم میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے کا اسپوکن اچھا نہیں ہے یا بہت اچھا ہو گیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کسی ٹیچر کو جج کرنا ہے تو بچے کی گیم دیکھا کریں. جو ہوتی ہیں گرلز ہوتی ہیں وہ ٹیچر بنتی ہیں, وہ ویسا ہی پڑھاتی ہیں جیسے ان کی ٹیچر پڑھا, وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اب دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ اس کو سلیپ کر دینا, اس کو نہیں پتا کہ سلیپ کیا چیز ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ
ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स मत रखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते जाओ। जब छोटा बच्चा होगा उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होंगी, जैसे वो 5 इयर्स का होगा, आप देखें जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी जिद बढ़ती जाती है, बिल्कुल ठीक है, उसको आपने मैनेज करना होता है। आप कैसे मैनेज करते हो, आप ऐसा माहौल क्रिएट कर दो। आप बच्चे को बिठा के, कितनी देर छोटे बच्चे को, अगर वो बच्चा 4 में पढ़ता है या 3 में पढ़ता है, उसको नहीं पता मेरे बाबा की इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं है कि मुझे जो है रिमोट कंट्रोल कार मिल सकती है या कुछ ऐसी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देंगे ना, आप उसके सामने सब चीज़ें रख देंगे तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो बच्चों को अपने साथ रखिए, अपने माहौल के साथ एडजस्ट होना सिखाएं। बेटा दिस इज, मैं आपको रिमोट कंट्रोल तो नहीं लेके दे सकती, दूसरी गाड़ी लेके दे सकती हूँ। आप उनको कंपनसेट करना सिखाएं, बजाय उसको आप इग्नोर करें। आप उनके एक सेटिस्फेक्शन लेवल दें, बट नॉट टू दैट एक्सटेंड के 2 वक्त का खाना नहीं है लेकिन रिमोट कंट्रोल गाड़ी आ रही है, ऐसे आपने नहीं करना। ऐसे क्या होगा, बच्चा जिद्दी होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि लास्ट उसकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आप देखते हो कि 13 इयर्स का बच्चा होता है तो हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। उस वक्त बच्चे के अंदर और तब्दीलियां आती हैं। कभी बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, आप देखते हो दरवाजे बजाता है तो 13 साल का बच्चा होता है, बिकॉज आई एम अ मदर, तो मुझे बड़े अच्छे से अंदाजे में है। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा कभी तो शाय हो जाता है, कभी क्वाइट हो जाता है, तो उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो ये जो माँ, जो अल्लाह ने एक माँ को रुतबा दिया ना, तो क्योंकि माँ बचपन से बच्चे के साथ चलती आ रही होती है, उसको उसकी एक एक बिहेवियर का पता चलता है। ऐसे। तो मैं कहती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते जाओ। जब वो बच्चा होता है तो उसको लाड प्यार मोहब्बत की जरूरत होती है, फिर थोड़ी सी सख्ती, ठीक है। जैसे ही उसके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो वो समझदार होना, फिर आप उसको लेक्चर मेथड पे आ जाओ। सही, फिर कहो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, चॉइसेस आर योर्स। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बड़े बच्चे लड़े आपस में तो उनके सामने फिर, क्योंकि उनकी सोच डेवलप हो जाती है, सही, अब वो इतने मैच्योर हैं कि वो सही और गलत का फैसला खुद कर सकते हैं, उस वक्त वो फैसला करने के काबिल होते हैं। पहली ड्यूटी माँ की होती है। जब तक बच्चे की अपनी सोच डेवलप नहीं होती तो माँ को, हमारे यहाँ क्या है कि मियाँ बीवी आपस में, जैसे कि मैम ने बताया कि वो झगड़ते रहते हैं, बच्चा इग्नोर हो जाता है। तो जब आपको अल्लाह ने एक बच्चा दे दिया है तो अपनी सारी अना, अपनी सारे मसाइल एक साइड पे रखे, आप, अल्लाह ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दे दी, बिल्कुल, तो उस जिम्मेदारी को देखो और अपने झगड़ों को भूल जाओ। बिल्कुल ऐसे, आपको तरबियत का टाइम आ गया आपके, क्योंकि आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा भी, आपको अल्लाह ने एक औलाद दी है तो आपने उसको कैसे तरबियत की। तो मैं माओ से कहूंगी कि हर वक्त एक ही मेथड नहीं यूज होता, तेरे बाप ने ये किया, तेरी दादी ने ये किया, उसको नेगेटिव मत बनाओ। सही, आप अपने बच्चे के स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स चेंज करते रहिए। ये जो चेंज की आपने बात की है ना, इसी को हम जो है वो मजीद डिस्कस करेंगे। अकीला, जैसा कि अभी अनीला ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि बच्चे के जो है वो उम्र के साथ साथ हम देखते हैं उसका रवैया बदल रहा होता है, उसके रवैये में तब्दीली उसकी एज के साथ साथ आ रही होती है। तो ये ज़रूरी है कि हम उस तब्दीली को ना सिर्फ समझें बल्कि वहीं पे उसको काउंटर करने की कोशिश भी करें, उसको तब्दील करने की कोशिश करें, किसी हद तक बैलेंस करने की कोशिश करें। तो आप क्या कहेंगी, क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह से जो है स्ट्रैटेजीज़ बदली जा सकती हैं, पॉलिसीज़ अपनाई जा सकती हैं कि ठीक है अब ये छोटा बच्चा नहीं रहा, हमारे यहाँ जो ये इग्नोरेंस का फैक्टर है कि हम इग्नोर करते चले जाते हैं, अच्छा थोड़ा बड़ा होगा खुद ही सीख लेगा, अच्छा अभी तो इसकी एज नहीं है, हम इसको क्या समझाएं, क्या इंटरफेयर करें, थोड़ा और बड़ा होगा तो समझा लेंगे। और फिर जब ये सोचते सोचते और ये इग्नोर करते करते एक ऐसी स्टेज आती है कि उसके रवैये में, उसकी आदत में इतनी मजबूती, इतनी पुख्तगी होती है कि फिर उसको चेंज करना जो है वो मुमकिन नहीं रहता, मुश्किल जी। अच्छा, मैं यहीं से आप बात का आगाज करूँ कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो ये कि घर और जो स्कूल है, अगर वहाँ पे बच्चे को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं है, अगर वो लोगों पे ट्रस्ट करता है, घर वाले उस पे एतबार करते हैं और वो भी घर वालों पे एतबार करता है, इसी तरह से जो स्कूल या कॉलेज तक भी अगर इदारा उसके ऊपर एतबार करता है और वहाँ से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बग़ैर जो है वो परवान चढ़ता है, तो मेरा ख़्याल है कि उसकी जो शख्सियत है उसमें एक तवाज़न आता है। सही। लेकिन इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो वालिदैन हैं वो रोल मॉडल तो हैं ही, लेकिन उनको तरबियत जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं कि खुद तालीम हासिल करना, पीएचडी करना, मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं जितना एक बच्चे की सही तरबियत करना है। इसमें बहुत सारे लवाजमात हैं, इसमें बड़े तवाज़ुन के साथ चलना पड़ता है। इसमें जैसे चेस की गेम होती है, कभी आगे बढ़ना पड़ता है, कभी पीछे हटना पड़ता है, और बच्चे को ये कि उसकी कोई पर्सनैलिटी डैमेज ना हो, उसको सेहतमंद तरीके से एक अच्छे फ़र्द, एक मुफीद माशरे का फ़र्द बनाने के लिए हमें बहैसियत वालिदैन और बहैसियत उस्ताद
ہمیں ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ ضرور. یہ ہے کہ ایسے وہ تمام معاشرے جہاں پہ کہ قانون جو ہے وہ اس کی گرفت مضبوط نہیں ہوتی، وہاں پہ عام طور پہ بچے جب معاشرے میں آتے ہیں، جب وہ تھوڑی سوجھ بوجھ کے قابل ہوتے ہیں، جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں یا ٹین ایج کے بعد کی جو ایج ہے، یونیورسٹی کے لیول کی ایج ہے، تو یہ پھر ایک ٹکراؤ ہوتا ہے. ان کی جو تربیت انہوں نے لی ہوتی ہے، جو انہوں نے بچپن سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب معاشرے میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ نہیں ہو رہا اور وہ قانون کی عملداری نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے پالیسی میکرز کو بھی اور ہمارے لوگوں کو، جتنے ایلڈرز ہیں، جتنے بڑے ہیں، ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو جو ہے اس کلیش، اس ٹوٹ پھوٹ سے کیسے بچانا ہے، تاکہ ان کی شخصیات جو ہیں وہ ایسی بن سکیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک مفید شہری کے طور پہ کام کر سکیں، نہ کہ ایسے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں کہ بچپن سے تو وہ بڑی اچھی تربیت لے کے آئے، اسکول کالج تک تو وہ بہت اچھے رہے، جب وہ یونیورسٹی میں آئے اور یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ قانون کی پابندی نہیں ہو رہی، اصولوں کی یا اب ہمیں کوئی پاسداری نہیں ہو پوچھنے رہی، والا نہیں ہے. بدعنوانی کا معاشرہ بن رہا ہے، تو یہاں پہ پھر جو ہے ہمیں اس موقع پہ ایسے بچوں کو کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی جو یہ معاشرتی جو خرابیاں ہیں ان پہ غور کریں. تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے جس کو کہ ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، بحیثیت والدین بھی، بحیثیت استاد بھی اور ارباب اختیار بھی. یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہاں پہ والدین بھی شامل ہیں، یہاں پہ ادارے بھی شامل ہیں، یہاں پہ جتنے بھی ارباب اختیار ہیں وہ سب شامل ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو ان ساری چیزوں سے بچا کے لے کے جانا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے اگر ہم اپنے معاشرے میں ایسے اصول اور روابط جو ہیں وہ متعارف کروا دیں کہ نہیں، قانون یہاں پہ مضبوط ہے، یہاں پہ قانون کا جو ہے وہ عملداری جو ہے وہ پوری ہے، اور یہاں پہ کوئی آپ کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی. یہاں پہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اعتماد دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ بچپن میں انہیں دیتے آئے ہیں، اسکول میں دیتے آئے ہیں، کالج میں دیتے آئے ہیں، تو جب یونیورسٹی میں جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان میں یہ اعتماد جو ہے یہ پیدا کریں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لیول پہ اگر آپ کے پاس سائیکالوجسٹ بھی بیٹھی ہیں، آپ کے پاس دوسری ماہر تعلیم بھی بیٹھی ہیں، وہ میری بات سے اتفاق بھی کریں گی کہ اس سٹیج کے اوپر بہت زیادہ ہمیں سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اور فیکٹر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بہرحال کرنے میں بہت سارے یہاں پہ نیگیٹو فیکٹرز جو ہیں وہ بھی کار فرما ہیں، اور ہمیں ان سے اپنی نوجوان نسل کو بچا کے لے کے جانا بھی ہے اور ان کو کسی حد تک کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہمارے معاشرے کی ناہمواریاں جو ہیں کسی حد تک ہم کنٹرول کر سکیں، اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکیں، تاکہ وہ ناہمواریوں کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑیں، بلکہ نہ صرف اپنے آپ کو مشکل سے بچائیں بلکہ معاشرے کے لیے مفید کارآمد پرزے کے طور پہ کام کریں، نہ کہ ایک ایسی چیز بن جائیں جس کے لیے کہ وہ گھر والے بھی پریشان ہوں اور معاشرہ بھی پریشان ہو اور اداروں میں بھی وہ جو ہے وہ خرابی کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ان پہ جو ہے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے ہمیں ملیں گی اور ہم ان سے مستفید بھی ہوتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پریکٹیکلی عملی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر شخصیت میں ٹکراؤ یا شخصیت میں توڑ پھوڑ شروع ہی تب ہوتی ہے جب قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. ابھی تھوڑا سا حوالہ بلکہ ایک دیا کہ والدین کو سب سے پہلے بچہ دیکھتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، اگر وہ خود نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کو کیسے کہیں گے. اسی طرح سے یہ تو چلو بچپن تھا، اس میں تو چلو پھر بھی تھوڑا سا کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک تربیت لے کے بچہ بہت اچھی تربیت لے کے بھی آتا ہے تو معاشرے کے میں جب وہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے، جب کہ وہ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے کی سٹیج پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو اتنی باصلاحیت نوجوان نسل ہے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ وہ ہماری ملک کی ترقی میں ہماری معاون ثابت ہو، ہماری مددگار ثابت ہو. اس طرح سے ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جائے. بڑا اچھا جو ہے وہ اور بڑا جامع انداز میں عقیلہ نے اس کو کاؤنٹر بھی کیا اور پھر اس کے لیے سولوشن بھی پرووائڈ کیے. اچھا، جیسے سنبل ہم بات کریں تربیت کے حوالے سے، بچوں کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے اور رویے کیوں بدلتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہے، اس کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرتی سطح پہ بھی اس بات کو ڈسکس کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں.
ہم کسی کے سامنے یا پھر کسی ایسے انسان کے سامنے، مطلب ہم اس کو اگر کنفائنڈ وے میں کہیں تو ہم پرسن ٹو پرسن دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے رویے ویری کر رہے ہوتے ہیں. آج جس سے میرا کام ہے، جس سے میرا مطلب ہے، آنے والے وقت میں وہ مجھے فیور دے سکتا ہے، میرے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے. میرا رویہ اس سے تو بڑا بیلنسڈ ہوگا، بڑا میں اس کو پروٹوکول بھی دے رہی ہوں گی، بہت زیادہ اس کی آؤ بھگت بھی کریں گی. لیکن کوئی ایسا انسان جس سے مجھے لگتا ہو کہ آنے والے وقت میں مجھے فائدہ نہیں ہے، فار دا ٹائم بینگ یہ میرے لیے کارآمد نہیں ہے، اس سے میرا رویہ چینج ہوگا. اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کامنلی پریکٹس کی جاتی ہے کہ گھر سے باہر ہمارا رویہ چینج ہے، گھر جب آتے ہیں، گھر داخل ہوتے ہیں تو ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے. کیا سمجھتی ہیں اس کے پیچھے کیا سائیکلوجیکل ریزنز ہیں؟ ایک انسان کی ذہنی کیفیت کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے اتنے ڈبل سٹینڈرڈ سے یا اس طرح کے رویوں سے؟ ڈبل سٹینڈرڈ ڈیفینیٹلی آپ بے شک آپ کی پرسنالٹی میں ہے، کسی انسان کے اندر ہے یا سوسائٹی میں آبزرو کرتے ہیں، وہ آپ کو افیکٹ کرے گا، نیگیٹیولی ہی افیکٹ کرے گا. اب دا پوائنٹ ہیئر از کہ انسان ڈبل سٹینڈرڈ بنتا کیوں ہے، ایک ریزن کیا ہے اس کے پیچھے. جیسے ایک بہت کامن اگزامپل ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہو کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، لیکن اگر اس کے فادر کی کسی فرینڈ کی کال آتی ہے تو فادر آگے سے اٹینڈ کر کے کہتے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو کہ وہ گھر پہ ہیں. اب یہاں سے دیکھیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں. دا چائلڈ از لرننگ سلولی گریجولی کہ آپ نے ہمیشہ وہ بیہیویئر پورٹرے کرنا ہے جس سے آپ کو فائدہ ملے گا، نہ کہ وہ بیہیویئر پورٹرے کرنا ہے جو کہ ٹھیک ہے اور جو صحیح ہے، جو کہ بالکل رائٹ وے پہ جا رہا ہے. تو آپ اگر اس کا کاز سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جتنا آپ کو کاز سمجھ آتا جاتا ہے آپ کو 50% پرابلم آٹومیٹکلی سالو ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس میں پیرنٹی کا یہی فوکس ہے کہ جب آپ کچھ سکھا رہے ہیں بچے کو، کوشش کریں کہ وہ آپ پورٹرے کریں. اگر آپ وہ پورٹرے کریں گے تو پھر وہی بات ہے کہ بچے کو کاپی کرنے میں آسان ہوگا، بچے کو وہ چیز انکانشیس میں بیٹھ جائے گی، اس کا وہی بیہیویئر اس کے ٹین ایج میں، ایڈلٹہڈ میں ہمیشہ وہ ریٹین رہتا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ پھر جنریشنز میں چلتا ہے وہ بیہیویئر. لیکن اگر آپ کی پیرنٹنگ میں ہی میں کہوں کانفلکٹ ہے، آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، بچے کے سامنے کس طرح سے مہمان گھر پہ موجود ہیں تو بچے سے بہت آپ جناب کی جا رہی ہے، وہی مہمان اٹھ کے جاتے ہیں تو نہ صرف اس کی برائی کی جا رہی بلکہ بچے کے ساتھ بھی اس طرح سے بات نہیں کی جا رہی، تو ڈیفینیٹلی یہ تمام تر چیزیں، تمام تر رویے، یہ مزاج میں تبدیلی بچہ سیکھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر پھر آپ بعد میں سوسائٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. اگر آپ پھر یہ کہیں کہ ٹیچر نے صحیح نہیں پڑھایا یا اسکول نے صحیح نہیں کیا، سوسائٹی نے خراب کیا ہے، تو انہوں نے خراب نہیں کیا، خراب بچہ اپنے گھر سے ہوا ہے. اور پھر آپ سوسائٹی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے، آپ ٹیچرس کو بھی بلیم نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی پیرنٹ کی ہے کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کریں. اگر تو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بچے کو غلط سکھانا ہے پھر یہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اپنی زندگی ہے، ہم اس پہ کچھ فورس نہیں کر سکتے. لیکن ونس یو آر گوئنگ ٹو کوسچن ادر پیپل، تو پہلے آپ کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کس طرح کی ہے، آپ نے بچے کو ٹائم دیا ہے، جو تربیت آپ بچے کی کر رہے تھے کہ آپ بھی وہ بیہیویئر پورٹرے کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. اب ڈیفینیٹلی اگر وہ بچہ بڑا ہوگا، جس طرح آپ نے کہا کہ باہر بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا، گھر آئے گا تو ہو سکتا ہے اگریسو ہو، چینج ہو جائے. کیونکہ اس نے ایک لرن کر لیا کہ باہر آپ نے اچھے سے پریزنٹ کرنا ہے، آپ اچھا بیہیویئر ہوگا تو آپ کو لوگ آؤ بھگت کریں گے، آپ کے کام نکل آئیں گے. لیکن گھر میں آپ نے ایک اگریسو پرسنالٹی پورٹرے کرنی ہے تاکہ آپ کے گھر والے بالکل آپ وہ سبمسو ہو جائیں اور آپ جو ہیں آپ ہی ڈومیننٹ ہیں اور آپ ہی سب کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں سب ہم اپنی فیملی سے، اپنی پیرنٹس سے، سوسائٹی سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پورٹرے کریں گے تو ہم نے فائدہ نکال سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر مثال کے طور پہ اگر فار ایگزامپل فادر کی اس طرح پرسنالٹی ہے کہ باہر وہ بہت ہی از ویری سویٹ اینڈ ہمبل، گھر آتی بہت اگریسو پرسنالٹی ہو جاتی ہے، اس کو ڈانٹنا سب کو بالکل ایک ڈسٹرب ماحول ہوتا ہے، تو اس سے ہر بچے کی پرسنالٹی افیکٹ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی اس کی جو وائف ہے اس کی پرسنالٹی افیکٹ ہوگی، آپس کا ریلیشن شپ افیکٹ ہوگا. تو وہ سب چیزیں جب افیکٹ ہو رہی ہیں تو کچھ بھی پازیٹیو، کہتے ہیں نا یہ ایک چین پروسیجر ہے کہ اگر والد صاحب جو ہیں وہ والدہ پہ غصہ کریں ہیں تو وہ الٹیمیٹ پریشر بچوں پہ نکلے گا، پھر بچے باہر دیکھیں گے یا گھر میں موجود اپنے چھوٹے سبلنگز پر ان کا غصہ نکلے گا. یہ چین وائز چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ پریشر ریلیز ہوتا چلا جاتا ہے اور رویے جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، انہیلدی ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل یہ ڈسپلیسمنٹ ہے نا، جو ہم اگر ڈیفینس میکینزم دیکھیں، کوئی ہم اسٹریس اگر آتا ہے، کوئی پریشانی ہے، انزائٹی ہے، ہم اس کو فیس نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر ڈیفینس لگا دیتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کر دیتے ہیں. کہ اگر مثال کے طور پہ اگر اس کو تھوڑا سا لمبا لائنیج لے کے چلیں کہ فار ایگزامپل ان کے فادر اگریسو تھے، وہ غصہ کرتے تھے. اب فادر نے اپنی ایموشنل ریگولیشن نہیں کی، وہ غصہ انہوں نے اپنے بیٹے پہ نکالا، پھر ٹھیک ہے بیٹے نے جو بھی بیہیویئر رکھا وہ سب چیزیں سائڈ پہ،
جب اس بیٹے کی شادی ہوگی بیٹا بھی وہی بیہیویئر اپنی بیوی کے ساتھ رکھے گا, بچوں کے ساتھ رکھے گا. اب یہاں پہ ایموشنل ریگولیشن نہیں ہو رہی, بلکہ وہ جو نیگیٹو بیہیویئر ہے, نیگیٹو انرجی ہے, وہ ایک انسان سے دوسرے پہ ڈسپلیس ہوتا جا رہا ہے, اور وہ پھر کہیں پہ رکتا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی فیملی میں یہی چیز دیکھی ہے کہ بھئی ایک انسان غصہ کرے تو دوسرے پہ نکال دینا ہے, جو بلی کا بکرا آگے بن جائے گا اس پہ غصہ نکل جائے گا. ان کے پاس کوپنگ کا کوئی اور ہیلدی وے نہیں ہوتا کہ اگر ہم پریشان ہیں, کوئی چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے, تو ہم نے اس کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے, کس طرح سے ہم نے اس کو مینیج اپ کرنا ہے, بلکہ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے انسان پہ نکال دینا ہے. سو دس از دا ہول پروسیس کہ اگر ایک انہیلدی بیہیویئر ہے تو وہ شروع ہو رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے شروع ہو رہا ہے. بالکل ایسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر آپ نے اس کی روٹ کاز دیکھنی ہے کہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, یہ ایسی کون سی ریزن ہے, ایسے کون سے فلاز ہیں کہ جس کے تحت ہمارا بچہ ایسا رسپونڈ کر رہا ہے. اچھا سنبل, بہت سارے ایسے آپ کے پاس بھی جو ہیں وہ کیسز آتے ہوں گے کہ جہاں پیرنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہم انیلا سے بھی اس پر ضرور ڈسکشن کریں گے, کہ پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ گھر میں بہت بدتمیزی کر رہا ہے, ضدی ہے, چڑچڑا ہے, بات نہیں مانتا, ہماری کام پورے نہیں کرتا, ہم جو اسے کہتے ہیں اس پہ رسپانس نہیں دیتا, پازیٹیو رسپانس اس کا کہیں نظر نہیں آتا, ہر بات نیگیٹیوٹی اور مایوسی کی باتیں کرتا ہے. ایسے کیسز کو ڈیل کرنا, ٹیکل کرنا کتنا مشکل ہے, یا اس کے لیے جو تھیراپیز موجود ہیں, جو ٹریٹمنٹس موجود ہیں, ان کا آپ جو ہے ہمیں ضرور تذکرہ کر کے بتائیں, ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں, تاکہ ہم اپنے معاشرے میں بہتری کی جانب ایک قدم اٹھا سکیں. پہلا تو اگر ایک پیرنٹس اپنے بچے کو تھیراپسٹ کے پاس لے کے آ رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی ان کا سب سے بڑا قدم ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, تھیراپسٹ کے پاس جانا, آپ کی آدھی کامیابی تو وہیں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. دین اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ بچے کا جو بیہیویئر ڈسٹرب ہے, سب سے پہلے ہم ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بچے کا بیہیویئر کیوں ہو رہا ہے. اگر بیہیویئر میں کوئی ڈسٹربنس آئی ہے تو ڈسٹربنس شروع کب ہوئی ہے, ابھی شروع ہوئی ہے, شروع سے اس طرح کی ہے, بچپن میں اس طرح تھی, وٹس ایور. بچے کی کمپلیٹ آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے, اس کی بیہیویئر کی, اس کی موڈ اسیسمنٹ کرنی ہے, اس کی باڈی انرجی لیولز, اگر آپ نے فار ایگزامپل ڈپریشن یا انزائٹی اسیس کر رہے ہو, پھر آپ نے ان کی ایک پرسنالٹی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹیسٹ اویلیبل ہوتے ہیں, ریکگنائزڈ اینڈ بالکل اوتھینٹک ٹیسٹ, جس سے آپ کی پرسنالٹی کو اسیسمنٹ کے لیے آپ ہیلپ آؤٹ مل سکتی ہے. آپ کو ایک آپ کے پاس نا میپ بن جاتا ہے کہ اس کلائنٹ کی اس طرح کی پرسنالٹی ہے, اس طرح سے اس کو ڈیل اپ کرنا ہے. صحیح. دین اگر آپ کے پاس بچے کی پرسنالٹی کمپلیٹ اسیس ہو چکی ہے, پھر آپ نے پیرنٹس کو انوالو کرنا ہے, پیرنٹس کی اسیسمنٹ کرنی ہے, ان سے کوشچن اپ کرنا ہے. بالکل, پہلے آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے, ان سے کوشچن کرنا ہے کہ جو ایشو آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے, کب سے آ رہا ہے, واٹ ڈو یو تھنک. اس اسیسمنٹ میں اپروکسیمیٹلی 40-50 منٹس, کبھی کبھی گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. صحیح. اب اتنی لیکن الٹیمیٹ ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے کہ فلاز کہاں ہیں, روٹ کاز کیا ہے, ریزنز کیا ہیں. سنبل, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہم رویوں کے حوالے سے بات کریں کہ ہمارے انسانی رویے کس طرح سے ہماری شخصیت کو متاثر کرتے ہیں, ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں اسپیشلی ہمارے اہل خانہ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے, کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے اگر رویوں میں تبدیلی آتی ہے یا رویے انتقامی ہو جاتے ہیں, تو پھر ایک انسان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ کس طرح کے نقصانات فیس کرتا ہے, وہ دوسروں کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر معاشرتی سطح پہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ایک معاشرے میں رہنے والے افراد کے رویے تضاد کا شکار ہوتے ہیں, انتقامی ہوتے ہیں یا پھر انہیلدی ہوتے ہیں, تو پھر اس معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب کیسے بنتے ہیں. یہ رویے, یہ مزاج, یہ مائنڈ سیٹس اور یہ کانسیپٹس جو کہ لے کر ہم آگے چل رہے ہیں, ان کو کنٹرول کرنا, ان کو ہیلدی وے میں بیلنس کرنا کتنا ضروری ہے اور کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس پر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنبل شہزادی اور انیلا جمشید, اور ہمارے ساتھ ایک اور مہمان عقیلہ آصف بھی موجود ہیں, جن سے ہم جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں, کچھ سجیشنز لے رہے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ رویوں پر کام کرنا, سوچ پر کام کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے رویے جو ہیں وہ ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. ہم کیسا سوچتے ہیں, ہم کیا سوچنا چاہتے ہیں, ہماری سوچ کتنی پازیٹیو ہے یا خدا نخواستہ کتنی نیگیٹو ہے, یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے ہمارے
ہمارے رویوں میں، یہ ہمارے بیہیویئر میں شو ہوتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، چاہے کسی انسان کے بارے میں ہو، حالات کے بارے میں ہو، اپنی زندگی کے حوالے سے ہوں، یا اوور آل سوسائٹی کے کلچر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے مائنڈ سیٹس نظر آتے ہیں جو کہ لوگوں نے مل کے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں. ان کو چینج کرنا، کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. رویے، سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، اس پر ہماری ٹیم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کیا. آئیے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے. انسانی ذہن خیالات بنانے کی مشین ہے جس میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال بنتا اور ٹوٹتا رہتا ہے. ہمارا دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے، کبھی اچھا، کبھی برا، کبھی مثبت اور کبھی منفی. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انسانی ذہن پر ہر لمحہ سوچوں کا غلبہ رہتا ہے. یہ سوچیں اور خیالات ہماری زندگی پر مستقل طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. انسان کا ہر عمل، اس کی حرکات و سکنات ذہنی سوچ کے زیر اثر ہی ہوتی ہیں. سوچ انسانی ذہن پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے. زندگی کا ہر منظر سوچ سے جنم لیتا ہے اور سوچ پر ہی ختم ہوتا ہے. ایک منفی سوچ کا حامل شخص منفی عمل کو جنم دیتا ہے، جبکہ مثبت سوچ کا حامل شخص تعمیری فعل انجام دیتا ہے. یعنی انسان کی زندگی کے تمام زاویے اس کی ذہنی سوچ سے جنم لیتے ہیں. اسی سوچ و فکر سے انسانی جذبات کی آبیاری ہوتی ہے اور ان جذبات کی بنیاد پر ہی انسان کا ہر عمل ہمارے سامنے آتا ہے. سوچ سے خیال، خیال سے نظریہ، نظریے سے مقصد، مقصد سے تحریک، تحریک سے جستجو اور جستجو سے کامیابی جنم لیتی ہے. جیسا کہ شیکسپیئر نے کہا، ہم وہ نہیں ہوتے جو کرتے ہیں بلکہ ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں. مثبت سوچ یا عمل سے مراد ہر وہ کام ہے جس سے ترقی ہو، بلندی کی جانب پیش قدمی ہو، منزل کا حصول ہو. یعنی ایسی سوچ جو آپ کو یا آپ سے جڑے لوگوں کو خوشی یا فائدہ دے، جس سے آپ کے اندر مثبت رویہ پیدا ہو، مثبت سوچ ہے. مثبت سوچ ہمیشہ انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس منفی سوچ سے منفی رویے پیدا ہوتے ہیں جو آخر کار انسانی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور گھن کی طرح کھا جاتی ہے. مثبت رویوں کو اپنانے اور منفی خیالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش ہر انسان پر لازم ہے. انسان کی کامیابی کا زینہ یہی مثبت سوچ اور ذہنی رویہ ہوتا ہے. زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں اپنی سوچ، خیالات اور افعال پر نظر ثانی کرنا ہوگی. جو ہم نے اپنی سوچ بدلنے کا فن سیکھ لیا، سو ہم نے اپنی دنیا بدلنے کا فن سیکھ لیا. رپورٹ آپ نے دیکھی اور رپورٹ سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رویوں کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، سوچ کو ایکسپوئر دینا ہوگا، سوچ پر کام کرنا ہوگا، اس کے حوالے سے تربیت دینی ہوگی اور خود کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی. اگر آج ہم خود کو سمجھا لیتے ہیں، انٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہماری سوچ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے رویے بھی بدل جائیں گے. بریک پہ جانے سے قبل سنبل سے بات ہوئی تھی، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی بات کو مکمل کریں، پھر ہم انیلا کی جانب بڑھیں گے. جس طرح میں بات کری تھی کہ کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے، اگر ہمارے پاس ہم اس کی کمپلیٹ اسسمنٹ کرتے ہیں. اسسمنٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں روٹ کاز پتہ چل جائے، ریزن پتہ چل جائے. تو ونس یو نو دا ریزن، آپ کا 50 to 60% ایشو آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ پہلے ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ پیرنٹس کے ریلیشن شپ سے بچوں کی کتنی گرومنگ افیکٹ ہو رہی ہے. اگر مدر کس طرح سے، ان کی ٹون کس طرح ہے، وہ کس طرح سے پیرنٹنگ کر رہی ہے، ان کے پیرنٹنگ سٹائل کس طرح سے، ان کی کس طرح بچوں کی پرسنالٹی پہ افیکٹ آ رہا ہے، بچہ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہا ہے. تو ونس یو نو دا ریزن، آپ کو بینگ اے کلینیشین، بینگ اے سائیکالوجسٹ، آپ کو پیرنٹس کو اچھے سے سائیکو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جتنا وہ ٹائم چاہتے ہیں، جتنا آپ کا اوپن کمیونیکیشن ہوگا، اتنا وہ زیادہ اچھے سے سمجھیں گے. بالکل. یو نیڈ ٹو ٹیل دیم ویری کلیئرلی، ویری اوپنلی کہ دیز آر دا کازز، دیز آر دا ریزنس جس کی وجہ سے بچے کا یہ چینج آ رہا ہے بیہیویئر میں. کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ کے میڈیسن کی اگر ہم بات کریں تو ٹین ایج میں بچوں میں ہم میڈیسن بہت کم دیتے ہیں. اور سائیکیٹری میں اگر آپ دیکھیں تو بہت آئی تھنک ایک یا دو گروپس اویلیبل ہیں میڈیسن کے، لیکن وہ بھی ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے جب بالکل اگر بیہیویئر مینجمنٹ سے کام نہیں بن رہا. صحیح. تو اس پوائنٹ پہ آپ نے صرف بیہیویئر مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس میں آپ نے کلینک میں اپنے سیشنز ارینج کرنے ہیں، آپ نے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ نے ٹیچر سے انگیج کرنا ہوگا کہ اگر بچے کا اسکول میں اس طرح سے بیہیویئر ہے، آپ نے وہاں سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، دین آپ ٹیچرس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کی کرنٹ سینیریو میں
کچھ اسپیشل نیڈس ہیں اینڈ وہ اسپیشل نیڈس ابھی میٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ بچہ پڑھائی میں اس وقت کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے. تو اگر اس طریقے سے اگر اس کو کوئی فلیکسیبلٹی مل سکتی ہے, لیوریج مل سکتا ہے اف پاسبل, تو آپ نے بالکل اس کو ہولی سوئلی لے کے چلنا ہے. ہم صرف بچے کے ساتھ کام نہیں کر رہے, صحیح, کیونکہ اگر تو ہمارے پاس ایڈلٹ آ رہا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے, مگر جب ہمارے پاس ایک بچہ آ رہا ہے یا ارلی ٹین ایج میں ایک بچہ آ رہا ہے, ہم نے سب سے پہلے اسے ریپو بلڈ کرنی ہے, ایک ٹرسٹفل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے, انشور کرنا ہے کہ جو بھی بات آپ یہاں پہ کرو گی یہاں سے باہر نہیں جائے گی. ٹھیک, مینٹین کرنی ہے کانفیڈینشیلٹی. جتنا آپ کا ایک اوپن ریلیشن شپ ہوگا وہ آپ کو اتنا اوپنلی بتا سکے گا کہ یہ چیزیں مجھے افیکٹ کر رہی ہیں. اب اگر تو وہ گھر میں ہے تو آپ نے پیرنٹس کو سمجھا دیا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ اس سب چیزوں میں بچے کی سیلف امیج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اگر اس کے پیرنٹس کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہے اس کی لو سیلف امیج ہوگی. اب ایک انسان اگر اپنے آپ کو ویسے ہی کمتر سمجھتا ہے تو ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے وہ کسی ایشو کو فیس کرے گا. پوری زندگی وہ اسی کام پہ چلے گا کہ آئی ایم ورتھلیس, میں یہ کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ کام جتنا چھوٹا ہے یا جتنا بھی بڑا ہے. تو اب یا تو اگر پیرنٹس کا فار ایگزامپل کوئی اس میں کنسرن نہیں ہے, اسکول کی طرف ہم آ جاتے ہیں, وہ بلی فیس کر رہا ہے, پیئر پریشر ہے, مے بی وہ باقی بچوں سے خود کو کمپیئر کر رہا ہے. اب یہ وہ چیزیں جو کہ اگر اس ٹائم پہ ایڈریس ہو جائیں, جتنا جلدی ایڈریس ہوں گی اتنی جلدی وہ ریزالو. اور اس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے ٹیچرز جو کہ ہر وقت بچے کے ساتھ ہیں, اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں, اور نہ صرف ایک بچے بلکہ بہت سارے بچے جن کا بیہیویئر ان کے سامنے ہے, وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے رسپانس کر رہے ہیں. یہ ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف ان کو دیکھیں, انڈیکیٹ کریں, بلکہ کسی قسم کی جو ہے اگر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو پیرنٹس کو بھی دی جا سکتی ہے, کیونکہ پیرنٹس کو جس طرح سے پہلے بات ہوئی کہ سائیکالوجسٹ جہاں پہ ان کی کاؤنسلنگ کرے, وہیں ٹیچرز کا بھی کام ہے. تو انیلا, بہت سارے آپ کے سامنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے کہ جب پیرنٹس آ کے شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو بچہ بڑا اچھا ہے, پڑھائی میں تو بہت اچھا ہے, کلاس روم میں تو اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے ریمارکس میں, لیکن گھر جا کے بچہ جو ہے بہت ایگریسو ہو جاتا ہے اور اس کی عادات نگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں یا وہ بات نہیں مانتا. تو ایسے کیسز کو, ایسے بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں, کس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں؟ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ آپ نے جیسے کہ پہلے کوشچن ان سے کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ یہ ہماری منافقت کیوں ہے, ہم باہر تو کچھ اور ہوتے ہیں, گھر پر کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو مین فیکٹر ہے وہ ہے پریشر. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کمزور انسان نے کسی طاقتور انسان کے اوپر اپنا غصہ نکالا, ہمیشہ کمزور کے اوپر ہی اپنا غصہ نکلتا ہے. بالکل, فادر گھر سے باہر ہے, باس ہے, اپنا سارا پریشر, سارا غصہ اپنے امپلائی پہ نکالے گا. وہ جیسے ہی وہ گھر پہنچے گا اس کے اندر جو غصہ بھرا ہوگا وہ اپنی وائف پہ نکالے گا. کمزور کے اوپر غصہ نکل رہا ہے, اور بیوی سارا دن کی تھکی ہوئی ہوگی, وہ سسرال والوں کا, شوہر کا سارا غصہ بچوں پہ نکالے گی. اب یہاں پر دو طرح کی انرجیز بچے کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں. پہلی انرجی اس کا انوائرمنٹ جو کہ نیگیٹو ہو رہا ہے, اس کے ارد گرد ساری نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے. دوسری انرجی جو ہوتی ہے وہ بچے کے اندر کا پوٹینشیل, بچے کے اپنے اندر کی انرجی ہوتی ہے. پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہماری گیمز ایسی ہوتی تھی جو فزیکل ہوتی تھی, بھاگتے تھے بچے, دوڑتے تھے, اب آپ نے دیکھا ریلیز ہو جاتا تھا. تو میں موسٹلی پیرنٹس سے کہتی ہوں, کبھی کوئی اگریسو کیس میرے پاس آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں سائیکلنگ کرواؤ اس کو. بچہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, بچہ جو ہے وہ موبائل پہ بیٹھا ہے, ماں کچن میں کام کرے گی تو اپنا موبائل پکڑا کے چلی جائے گی, اور ایسی گیمز کھیل رہا ہے, اس کا ایمفسائز ایسی گیمز پہ ہے کہ جس میں انہیں مارنا ہے, دوسروں سے آگے نکلنا ہے, کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے تو جب تک اس کو ختم نہیں کر دے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو یہ بھی ایگریشن ڈیولپ کرنے کی بہت بڑی بات ہے. تو وہ جو اس کی انرجی تھی نا, جو اس کا پوٹینشیل تھا, وہ نیگیٹو انرجی بن گئی. صحیح, بجائے اس کے کہ وہ اس کو کسی پازیٹیو وے میں یوز کرے, وہ اس کے اندر ایک تو باہر کی نیگیٹیوٹی, دوسرا اس کے اندر کی جو پازیٹیو انرجی تھی وہ نیگیٹو وے کنورٹ ہوتی جاتی ہے. ہمارے پاس دو طرح کے کیسز آتے ہیں. پہلی بات تو پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے, ہم جیسے کمپلین کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ بھائی آپ کا بچہ اچھے سے نہیں بیٹھ رہا, یا آپ کا بچہ اسکول صحیح طرح سے نہیں جا رہا. دوسری طرح سے پیرنٹس کی کمپلینٹ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں تو بڑا ہی بدتمیز ہے اور اسکول میں پتہ نہیں آپ کے پاس کیسے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. تو بچہ جس جگہ کمفرٹیبل ہوتا ہے وہاں وہ اپنا اچھا بیہیویئر شو کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنا اچھا پہلو دکھا رہا ہوتا ہے. اگر اس کو گھر کا پریشر ہے تو وہ پریشر جا کے ریلیز کرے گا اسکول میں. اب وہ گھر میں ماں کے ساتھ تو بدتمیزی نہیں کر سکتا, یا باپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ اپنا پریشر اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ریلیز کرے گا, ٹیچر کے ساتھ وہ بدتمیزی کرے گا. تو وہ ٹیچر کمپلین کریے کہ میم یہ تو بہت ہی بدتمیز بچہ ہے, یہ تو میری سنتا نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بچے کے ساتھ ٹسا لگا لیتی ہے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر اٹیک کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے کو بھی اگر آپ انسلٹنگ وے میں بات کریں گے نا, وہ ریئیکٹ کرے گا, وہ کہے گا میں نے نہیں کرنا کام. بے شک پوری کلاس اس میں بھری ہے, وہ نہیں خیال کرے گا کیونکہ ٹیچر نے اس کی سیلف رسپیکٹ کے اوپر اٹیک کر دیا. تو یہ چیز ہے کہ
اب دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں. اگر تو پیرنٹس کی طرف سے کبھی غلطی ہوتی ہے, کبھی ٹیچرس کی طرف سے غلطی ہوتی ہے, تو میں وہی کہتی ہوں ٹیچر, اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ, یہ ٹرائنگل ہے, بالکل ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں جب تک میرا یہ خیال ہے کہ ہم جب مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو بچے کے اندر اتنی پازیٹیوٹی ڈال دی جائے نا کہ وہ کہتے ہیں انسان ایک میگنیٹ ہے, صحیح, اس کا ایک پول پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. تو اس میگنیٹ کے اندر پازیٹیوٹی اتنی پول کو اسٹرانگ کر دو کہ وہ نیگیٹو کو اٹریکٹ ہی نہ کرے, وہ ہمیشہ پازیٹیو کو ہی اٹریکٹ کرے. اس میگنیٹ کو نیگیٹیوٹی کی طرف جانے ہی نہ دو. یہ سارا کام تربیت کر سکتی ہے ماں. انفارچونیٹلی ہماری مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے. اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہمارے پیرنٹس کی ہو جاتی ہے, یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہمارے ٹیچرس کی ہو جاتی ہے. تو وہ ڈسکس کر لیں. جیسے ہی پی ٹی ایمز ہوتی ہیں تو میں موسٹلی دیکھتی ہوں وہ پی ٹی ایم کی جگہ پی ٹی ایف ہو جاتی ہے, پیرنٹ ٹیچر فائٹنگ. صحیح, ٹیچر اس کو کمپلین کر رہا ہوتا ہے, وہ بلیم کر رہا ہوتا ہے, یہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں بچہ بالکل اگنور ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے لڑنے جھگڑنے کے ہم مل بیٹھ کے ہم نے ایک انسان ایسا بنانا ہے جس نے کل معاشرے میں جا کر اپنی ایک رول پلے کرنا ہے. صحیح, تو ہم نے اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, ہم نے اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالنی ہیں, ہم نے اس کی تربیت ایسی کرنی ہے تاکہ وہ اپنی سوسائٹی کو ویسی چیزیں دے, بالکل, بجائے اس کے کہ ہم اس کو نیگیٹو کر کے بھیجیں. ہم اس کو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. غلط بات بہت جلدی بندہ سیکھ جاتا ہے, لیکن اچھی بات سیکھتے 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 بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں پتھر کے اوپر بھی قطرہ قطرہ گرتا رہے تو اس میں سوراخ ہو جائے. بالکل. تو اگر بچے لڑ رہے ہیں تو شیئرنگ سکھائیں. ایک وقت آئے گا کہ بچے کے اندر وہ ہیبٹ پکی ہو جائے گی کہ وہ شیئرنگ کرنے لگے گا. صحیح, آپ کہتے ہیں یہ نہیں کر سکے گا, ہم لوگ ہار مان جاتے ہیں. بالکل, یا کسی ایک کو اتنا لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے, اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ صرف مجھے ہی کیوں قصوروار کہا جاتا ہے یا میرا ہی قصور کیوں ہے, باقی بھی تو ایسے کر رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میرے ساتھ ہی انفیئر مینز یوز ہوتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی, ایسے ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے کے اندر نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں تم بڑے ہو, یا ہمارا فیور چھوٹے کے بعد تم چھوٹے وہ بڑا ہے. تو ہم ادھر ہی جسٹس نہیں کرتے. اگر چھوٹے کی غلطی ہے تو چھوٹے سے کو بیٹا یہ آپ کا بڑا بھائی ہے, اگر بڑا بھائی ہے تو اسے کو آپ کو ہمبل ہونا چاہیے. بالکل, آپ میں پیشنس ہونا چاہیے بیٹا. تو پیشنس, یہ سب چیزیں, یہ سب تربیتیں ہم بچوں کو گھر سے سکھاتے ہیں. تو ابھی ہمیں اپنے اساتذہ کو, اپنے ٹیچرس کو ورک شاپس دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو کیونکہ ٹیچر ایک وائف بھی ہے, وہ اپنے گھر کا پریشر بھی لے کر آئے گی, تو وہ ریلیز کہاں کرے گی, اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر ریلیز کر دے گی سارا پریشر. تو ہمیں ان کو سب سے پہلے ٹیچرس کو اپنی رویوں کو کنٹرول کرنا سکھائیں, ان کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم کریں. ماؤں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. میں کہتی ہوں اسکول والوں کو اتنا پازیٹیو ہونا چاہیے کہ یہ تربیتی پروگرام ان کو اسکول کے اندر بھی رکھنے چاہیے. صحیح, تو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پازیٹیوٹی ہی پھیلائیں گے تو ہمارا بچہ ایک اچھا انسان بن سکے گا. اگر تمہیں اس نے مارا تم 2 لگاتے آگے سے, بالکل یہ کہا جاتا ہے نا, تم نے اس کو مارا تم آگے سے 2 مار جاتے اس کو, تمہارے میں ہمت نہیں ہے, کھانا نہیں کھاتے ہو, یہ اس کو ماں کہتی ہے. بجائے اس کے کہ کہتے بیٹا کوئی بات نہیں, اس نے کہا تو آپ معاف کر دو یا ٹیچر کو بتا دو. صحیح. تو ہم اپنے بچے کی تربیت ہی ایسی کر رہے ہیں کہ جس میں بچہ خود نیگیٹو بنتا ہے اور اس کو انتقام لینا, انتقامی رویہ خود سے اس کے اندر انڈیوس کر رہے ہیں. صحیح. تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پازیٹیو وے کی طرف جائے, ہمارا معاشرہ ہمیں ایک اچھے انسان بنائے, تو ہمیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں سب سے زیادہ درس کس بات کا دیے, اخلاقیات. بالکل ایسے, جس کے اخلاق اچھے ہیں وہی انسان کامیاب ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیے, اگر آپ ایک پرنسپل ہیں اور یا آپ کسی بھی ڈائریکٹر ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہے ایسے آپ کی بات مان لیں گے. ایسے ہی ہے, بجائے اس کے کیا باسی ایٹیٹیوڈ سے, یا وہ آپ کے سامنے آپ کی عزت کریں گے, لیکن جب وہ اکٹھے بیٹھیں گے تو وہ آپ کو ڈس ریسپیکٹ کریں گے. بالکل ایسے, نہ صرف ڈس ریسپیکٹ کریں گے بلکہ کہیں نہ کہیں آپ سے انتقام لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچے. جس طرح سے انیلا نے بات کی, عقیلہ آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے کا کچھ چال چلن یا کلچر ہی ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم خود سے جو ہے وہ انتقامی رویے انڈیوس کر رہے ہیں, انکلکیٹ کر
करें अपने बच्चों में और उनको भी मार धाड़ की तरफ या फिर इंतकाम लेने की तरफ, बदला लेने की तरफ जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। अगर एक बच्चा घर आके शिकायत करे, जैसे कि अनिला ने कहा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, सारे तो नहीं हो सकते लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही है कि उसको बदला लेने का कहा जाता है, उसको रिस्पॉन्स देने का कहा जाता है, फौरी एक्शन लेने का सिखाया जाता है। वही बच्चा जब माँ बाप की डांट पे जो है आगे से बदतमीजी करता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है या फिर कोई ऐसी बदकलामी करता है जो कि मुस्तकबिल में उसके लिए नुकसान का सबब होती है, तो फिर हम उसके सामने कंप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि हमारा बच्चा बदतमीज़ हो गया, इसका रवैया जो है हमारे सामने चेंज हो गया। जब हमने उसको तरबियत के पैटर्न ही इस तरह से दिए कि इंतकाम लो, बदला लो, कोई और या टीचर के कौन होता है तुम्हें मारने वाला, कुछ कहने वाला, तो फिर डेफिनेटली हमें तैयार रहना चाहिए ऐसे रिस्पॉन्सेस के लिए। जी, इस सिलसिले में हुमा मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल की जो सारी जो तरबियत, सारी ट्रेनिंग, सारी बातें एक तरफ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल यहाँ देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें तरबियत देने का तरीका सदियों पहले सिखा दिया। उस माशरे में, अरब के उस माशरे को याद करें जहाँ पे इंतकाम लेना जो है वो बहुत ज़रूरी ख्याल किया जाता था और उसको एक प्राइड के तौर पे और एक उनकी रवायत के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की तमाम चीज़ों को जो है ना सिर्फ उनको बताया कि ये गलत हैं, बल्कि उनको किस तरह से पॉजिटिव करना है ये तरीका भी सिखाया। और तरबियत किस तरह से करनी है, मेरा ख्याल है उस वक़्त के अगर अरब माशरे की हम बुराइयां पढ़ें, किताबों में लिखी हैं, तो आप देखें कि अभी तो हालात उस लिहाज से बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल। इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ इसकी बात नहीं है, बल्कि कहीं इस साइंस और टेक्नोलॉजी और ये मादियत परस्ती के दौर में हमने इखलाकियात और मजहब इस दोनों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सही। जिसकी वजह से ये सारे जो मसाइल हैं ये सामने आने शुरू हो गए हैं। और मेरा ख्याल है अभी भी हम अगर अस्वे हसना को अपने जहन में रखें और हम देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों से जो लोग थे जो यामी जहलियत कहलाता था अरब का, किस तरह से उन लोगों की एक बहुत वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने किस तरह से उनकी ट्रेनिंग की कि वो दुनिया की अजीम कौम बन गए। उसमें सबसे पहले नंबर पे अखलाकियात पर ही जोर दिया गया है। देखिए कुरान के भी 3 बेसिक जो हैं कंटेंट्स हैं, एक है आपकी ईमानियात, एक है आपकी इबादत और एक है आपकी इखलाकियात। यहाँ पे आप देखें कि इखलाकियात जो हैं वो किसी ना किसी तरह से हमसे कोताही हो रही है कि हम इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक, आप ये देखें कि जापान और दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे जिनकी स्कूलिंग की हम मिसालें देते हैं और हमारे वो अफराद जो कि बाहर से पढ़ के आते हैं उनकी मास्टरों की तारीफ़ें करते नहीं थकते, वो सबसे पहले ये बताते हैं कि स्कूल में जो उनका ज़्यादातर टाइम है वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ तवज्जो देते हैं। वहाँ पे कोई इम्तहान नहीं होता 8वीं जमात तक जापान में, वहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने किस तरह से एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा प्रोफेशनल बनना एक अलग बात है, वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है हमें ये वक्त है कि जिस पे हमें संभल जाना चाहिए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अगर हम तरीकों पर अमल कर लें, 100% ना कुछ परसेंट भी अगर हम अमल कर लें, तो मेरा ख्याल है सूरत हाल जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आजकल की दुनिया के जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जितने लोग हैं, अगर इंसान की तरबियत के हवाले से आपको कहीं से कोई मिसाल लेनी है, कहीं से कोई तरीका सीखना है, कहीं से कोई मेथोडोलॉजी ऑप्ट करनी है, तो इससे बेहतर और कहीं मिसाल नहीं है। इसको आप गैर मुस्लिम भी मानते हैं, इसीलिए माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का बेहतरीन ऐसा इंसान लिखा है जिन्होंने कि एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया और वो अखलाकियात की बेस के ऊपर था। बेशक वहाँ पे कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में तो इतनी तरक्की नहीं की थी अरबों ने, उनकी अखलाकियात से मुतासर होकर लोगों ने उनकी तालीमात को कबूल किया। तो ये एक ऐसी चीज़ है, हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उनकी उम्मत में उनके उम्मती हैं, लेकिन हमने अगर उनकी तालीमात को छोड़ दिया, अगर हमने उनके तरबियत करने के, नई नस्ल की तरबियत करने के अंदाज को छोड़ दिया, तो फिर हमारे लिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं बचता। तो ज़रूरी है कि हम इस तरफ तवज्जो दें और हम देखें कि कैसे एक बिगड़ी हुई कौम को अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 13 साल बनते हैं मक्का में और 10 साल बनते हैं मदीना में, विद इन 23 ईयर्स
بہت بڑا چینج ہے. اس میں سارے سسٹمز بھی بن گئے, اس میں ساری اخلاقیات بھی آ گئیں, اس میں سارے کے سارے جو ٹیورز بھی بن گئے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اتنے شارٹ اسپین آف ٹائم میں ہوئی ہیں. ہمیں ابھی آزادی حاصل کیے ہوئے ہم 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں, ہم نے اسلام کے نام کے اوپر یہ ملک حاصل کیا ہے. ہم نے وہ بیسک چیز ہی بھلا دی ہے. اگر آئیڈیالوجی کو بھی دیکھیں, ہم نے وہ بیسک چیز ہی جو ہے وہ کہیں پر سے پش ڈال دی ہے. ہم بہت ساری فروئی چیزوں میں پڑ چکے ہیں, ہمیں اس سے ہٹنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جو بنیادی فوکس ہے وہ اسی پہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ہم چلے تھے. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ اس وقت اگر عالمی سطح پہ, ابھی میں ایڈلیڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی, آسٹریلیا کی ایڈلیڈ یونیورسٹی ہے, انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے, بہت زیادہ وہ اس میں آگے ہیں. اور اس پہ لیکن وہ بیسک جب میں بات دیکھتی ہوں تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی کس طرح سے تربیت دی, تو مجھے اینڈ رزلٹ وہی ملتا ہے, کنکلوژن میں وہی چیزیں سامنے آتی ہیں. تو پلیز ان چیزوں کے اوپر میری سب سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ اسکول پہ, کالج پہ, معاشرے کے اندر جب تک ہم اخلاقیات کو فروغ نہیں دیں گے, جب تک ہم مذہب سے جو ہے وہ گائیڈ لائن نہیں لیں گے, یہ سارے مسائل جو ہیں ان کا حل بہت مشکل ہے. کیونکہ جتنی ابھی تک ریسرچز ہوئی ہیں, ہر معاشرے نے, خاص طور پہ مغربی معاشروں نے, وہ اپنے مطابق کی ہیں, وہ ہمارے مطابق نہیں کی. کہ ہمارے یہاں روایات کے ساتھ ٹکراؤ ہے, یا ہمارے یہاں معاشری جو ہماری معاشرتی روایات ہیں وہ فرق ہیں مغرب سے, اور یہ ہمیں حقیقت ماننی ہے. ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے, یا ہم کہ وہ ہماری طرح 100% ہو جائیں, تو یہ بھی ناممکن ہے. اس لیے جب ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم ہر ایک کو خوش رکھیں. یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے غلط کو غلط کہنا, صحیح کو صحیح کہنا, اور اس طریقے سے کہنا کہ میسج جو ہے, پیغام جو ہے وہ مثبت جائے, یہ بہت ضروری ہے. بالکل, یہ ٹیکنیک سیکھنا بہت ضروری ہے, یہ تربیت لینا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے بہترین جو کتاب ہے وہ قرآن ہے, اور بہترین جو عمل ہے, جو اس پہ پریکٹیکلٹی نظر آتی ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم نے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب جانا ہے. ہم نے صرف باتوں کی حد تک نہیں رہنا, صرف دوسروں کو لیکچرز نہیں دینے, بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عملی طور پر ہم کس طرح سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ایک خاص رول ہم نے پلے کرنا ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, ایسے حالات پیدا کریں, ایسی سچویشنز ڈیولپ کریں کہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکیں. کچھ مزید سلوشنز اور سجیشنز پہ بات ہوگی, اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک انسان انتقامی رویہ کیوں اختیار کرتا ہے. اس پر ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے رویے کس طرح سے ہماری زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں, اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ہم جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ انتقامی رویہ یہ ایک انسان کیوں اختیار کرتا ہے, اس کے پیچھے کون سے فلاز ہیں, کون سے ریزنز ہیں. ہم روٹ کاز بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں انسان انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے, کیوں بدلہ لینے کے بعد ہی اس کو چین آتا ہے یا وہ پرسکون اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اس طرح کی کیفیات جب ایک انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں تو پھر یقیناً اس کی ذہنی جو ہے وہ صلاحیتیں بھی مان پڑ جاتی ہیں, اس کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور نہ صرف ذہنی صحت بلکہ اس کی شخصیت بھی متاثر ہوتی ہے, اور اس سے ارد گرد جو لوگ ہیں جو اس سے منسلک ہیں, چاہے اس کے اہل خانہ ہیں, اس کا سوشل سرکل ہے, اس کا فرینڈ سرکل ہے, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اور پھر اگر ایسے افراد ایک سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے بڑھتے اس سوسائٹی کا ایک میجر پروپورشن بن جاتے ہیں, پھر معاشرے کی جو ترقی ہے, معاشرے کی جو خوشحالی ہے, اس پہ کس طرح سے سوال اٹھتا ہے یا اس میں کس طرح سے رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں ایسے افراد. ان کو بھی ہم ڈسکشن میں اپنے جو ہے وہ شامل کریں گے. ان کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کچھ سولوشنز اور
میجیشنس پہ بات ہوگی. سنبل سے بات کرتے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل جیسے کہ عقیلہ سے بات ہو رہی تھی سنبل, اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم نے اب سولوشنس کو ڈسکس کرنا ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان انتقامی رویہ اختیار کیوں کرتا ہے, کیوں ہم انتقام لینے کی جو ہے وہ تگدو میں لگتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جب اگر کسی نے مجھے ایک بات کی ہے, جب تک میں اس کو 2 باتیں نہیں کہہ لوں یا چیخ چلا کے نہیں اسے سنا لوں, مجھے سکون نہیں ملے گا, مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اور اس میں ایک میجر فیکٹر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں کی وجہ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامنے جو ہے خود کو پرومیننٹ ثابت کرنا ہے, خود کو جو ہے بتانا ہے کہ ہم اس سے بہت آگے کے ہیں, یہ ہم سے کمتر ہے, ہم اس سے کمتر نہیں ہیں. یہ بہت ساری ایسی کیفیات ہیں, ایسی سوچیں ہیں جو کہ انسان لے کر چلتا ہے اور پھر اس کا رویہ انتقامی ہو جاتا ہے. جو لوگ اگر ہم دیکھیں ریونجفل بیہیویئر پریکٹس کرتے ہیں, وہ کیوں پریکٹس کرتے ہیں؟ یا تو ان کا اسٹیٹس ابو ہوگا, ہائی ہوگا, ان کے پاس زیادہ پاور ہوگی. اب اس پاور کو وہ ڈیفینیٹلی ایک ہیلدی وے میں یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں, انہیلدی وے میں پورٹرے کر رہے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز اگر آپ دیکھو کہ آپ ریونج کیوں لے رہے ہیں, فار دا ٹائم بینگ آپ کو بہت سکون ملتا ہے, تسلی ملتی ہے, آپ کو خوشی ملتی ہے کہ ہاں میں نے اس انسان سے ریونج لیا ہے. لیکن وہ جو ایک خوشی ہے, وہ جو ایک پلیجر کا ایلیمنٹ ہے, وہ صرف کچھ دیر کے لیے رہتا ہے, اس کے بعد وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. جیسے اگر میں یہاں پہ فرینسس بیکن کو کوٹ کروں کہ ہی سیڈ کہ اف یو اسٹڈی ریونج اٹ ول میک یور وونڈس گرین فار اے لانگ ٹائم. اگر آپ اپنے زخم کو چھیڑتے رہیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ہیل اپ نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے اگر آپ اس کو ریونج کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ آپ کو شاید اس ٹائم کے لیے بہت سکون ملے, خوشی ملے کہ آپ نے اپنی پاور پورٹرے کیا, آپ نے اپنے اسٹیٹس کو شو کر کے دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, اس سے ریونج لیا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ آپ کو ہی افیکٹ کرے گا. آپ کی ہی مینٹل ہیلتھ اس سے افیکٹ ہوگی, آپ کی ہی فزیکل ہیلتھ اس سے افیکٹ ہوگی. تو اس آئی تھنک اس پرٹیکولر فیز کے لیے, اس چھوٹی سی پیریڈ کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے آپ کو اپنی پوری ہیلتھ, اپنی مینٹل ہیلتھ اپنی اسٹیک پہ نہیں لگانی چاہیے, کیونکہ اس ٹائم شاید آپ کو سکون مل جائے, لیکن بعد میں جو وہ کیفیت ہوگی, کیونکہ آپ کا زخم تو ہیل اپ نہیں ہوا, وہ تو وہ بھی آپ پھر بھی آپ کو تنگ کرے گا, آپ کو تو کوئی بھی اس سے پھر فائدہ حاصل نہیں ہوا. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں کہ پھر واٹ ٹو ڈو, دیکھیں یہ ایک انرجی ہے نا, آپ انرجی جیسے پازیٹیو چینلائز کر سکتے ہو, نیگیٹیو بھی چینلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان ہے اینڈ اس نے آپ کا کام چوری کر لیا فار ایگزامپل, تو انسٹیڈ آف کہ آپ ریونج لیں, آپ ان سے لڑیں, یہ سب چیزیں کریں کہ ان کو نقصان پہنچے, نقصان بے شک ان کو پہنچے یا نہ پہنچے, ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, الٹیمیٹلی آپ ہی افیکٹ ہوں گے. تو اس لیے یو نیڈ ٹو پہلے چینلائز کہ آپ نے کام کس طرح سے کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس ریونج کو ایکسپریس کرنا ہے, انسٹیڈ آف کہ آپ اپنی وہ نیگیٹو انرجی اس انسان پہ نکالیں. اگر آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں, آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کام کو اور بہتر بنا سکیں. صحیح. کہ چلیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو کاپی کر رہے ہیں, آپ کی جو ہے کاپی کر رہے ہیں, آپ کو امیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ کی جو چیزیں آپ پبلش کر رہے ہیں ان کو چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واٹس ایور, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم آڈینس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون انسان اچھا کام کر رہا ہے, کون انسان اچھا کام نہیں کر رہا ہے, کس کو فالو کرنا ہے, کس کو فالو نہیں کرنا. تو کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیلئر ہے, کوئی مس ہیپننگ ہوئی آپ کی لائف میں, اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹیو چینج کرنے کی کوشش کریں. جیسے ایک وہ کوگنیٹیو ٹرائیڈ ہوتا ہے نا, کہ جس طرح کے تھاٹس آئیں گے ویسی ہی فیلنگز ہوں گی, ویسا ہی بیہیویئر ہوگا. اگر ہمارے ذہن میں اچانک سے ایک نیگیٹو تھاٹ آتا ہے, فیلنگس بھی نیگیٹو ہو جاتی ہیں, بیہیویئر بھی آٹومیٹکلی نیگیٹو ہوگا. بالکل ایسے. لیکن اگر ہم اس تھاٹ کو چینلائز کر دیں, تھاٹ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنے کی کوشش کریں, وہ آٹومیٹکلی ہمارا سارا بیہیویئر پیٹرن اس سے ماڈیفائی ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. اس ایک تھاٹ کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے؟ کیا بہت مشکل ہے اس کو چینج کرنا؟ اس کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے؟ بہت مشکل نہیں ہے. جیسے سب سے پہلی چیز تو آپ کو اپنے جو اپنی ڈیفینسز لگائے ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ٹھیک. جیسے میں نے پہلے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی کہ آپ اپنی انزائٹیز کو فیس نہیں کرتے ہیں, ان کو کسی اور طریقے سے بس تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتے ہیں, ان کو فیس نہیں کرتے. اگر جیسے اب دیکھیں ہم کہیں, ہم ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے ریونج لینے کی کوشش کرتا ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے ہم کوئی بھی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کوئی واقعی میں ریونج لے گا, کوئی پلان کرتا ہے, ایک فینٹیسی جس کو ڈیفینس میکینزم کہتے ہیں, کہ اگر مثال کے طور پر مجھے آپ کی کوئی بات بری لگی ہے تو میں فینٹیسائز کروں گی, میں آپ کو اس وقت یہ کہہ دوں گی, میں آپ کو اس وقت اس طرح سے بہیو کروں گی جسٹ ٹو سیٹسفائی مائی سیلف. تو فرسٹلی یو نیڈ ٹو فیس دوز انزائٹیز, فیس دوز اسٹریس, بجائے اس کے کہ آپ ڈیفینس لگا دو, ان کو فیس کریں. جب تک آپ فیس نہیں کریں گے وہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گی. جب وہ ہو گئی تو تھاٹس کو مینیج کرنا یا تھاٹس کو چینج کرنا کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت مشکل کام نہیں ہے. وہ تھاٹس ہماری اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان تھاٹس کو بھی ہم خود ہی ری انفورس کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو ری انفورس کرنا بند کر دیں, ختم کر دیں, وہ تھاٹس آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں, ان کا افیکٹ ہمارے اوپر اتنا نہیں رہتا. اب اگر اس میں اب تھوڑا سا پرسنالٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے, کچھ انسان جن کی شروع سے اگریسو پرسنالٹی رہی ہوتی ہے,
وہ زیادہ ریونجفل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ذرا سا غصہ آئے امپلسو ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ اسی ٹائم یہ ریونج لینا ہی لینا ہے, اگلے انسان کو سبق سکھانا ہے. لیکن اگر اسی کے اپوزٹ دیکھیں, کسی کی زیادہ فرگیوفل پرسنالٹی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا, کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا میں اس میں آگے کچھ نہیں کر سکتا. تو اب ان دونوں پرسنالٹیز میں دیکھیں بالکل دو پولز ہیں نا, ایک بالکل اگریسو ہے, ایک بالکل نارمل ہے, بالکل ایکسٹریمز ہے دونوں. تو ایگریسو انسان زیادہ ریونجفل ایکٹ کرے گا, لیکن جو دوسری فورگیونیس والی پرسنالٹی وہ اتنا ایکٹ آؤٹ نہیں کرتی. صحیح, فورگیو کر دیتے ہیں, ظاہر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو دوسرے کا تو جو ایلیمنٹ ہے لیکن آپ اپنے اوپر سے وہ وزن اتار دیتے ہیں. لیکن ایسے لوگ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, اور اس کی ایک ریزن جو ہے بیسیکلی ہمیں نظر آتی ہے. انیلا یقیناً آپ میری بات سے ایگری کریں گی کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے بارے میں کیا پرسیو کرا ہے, دوسرا کیا کہے گا, میں اس سے انتقام نہیں لے رہا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں آج انتقام لے لیتا ہوں تو لوگوں میں پرومیننٹ ہو جاؤں گا, لوگوں میں میرا بول بالا ہوگا کہ بھئی اس کو تو کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. ایک بچے سے لے کر اس معاشرے کے بزرگ تک میں یہ کیفیت, یہ انسٹنکٹ پایا جاتا ہے کہ اگر میں نے رسپونڈ نہ کیا, میں نے ریئیکشن نہ شو کیا تو شاید لوگ جو ہیں وہ مجھے کمتر سمجھیں, وہ مجھے جو ہے وہ کسی قابل نہ سمجھیں, یا وہ سمجھیں کہ میرے اندر اتنی کیپیسٹی, اتنا پوٹینشیل ہی نہیں کہ میں کسی دوسرے کے سامنے کھڑا ہو سکوں, کسی دوسرے کے ساتھ بدلہ لے سکوں, انتقام لے سکوں. یہ جو ہمارے اندر ایک کانسیپٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے ہمیں؟ اگین اب جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے, تو شیخ سعدی نے کہا کہ جب ہم اپنی غلطیاں, اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں, ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں, ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں, ہم پھر بھی خود کو معاف کر کے خود سے پیار کرتے ہیں, تو کسی کی ایک غلطی کے اوپر سے نفرت کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ تو یہ جو رویہ ہے نا انتقام کا, سب سے پہلے انتقام کرنے والا بندہ خود جلتا ہے اس کے اندر. اگر انسان اپنے آپ, اس کو کہتے ہیں کہ سیلف اسیسمنٹ کرو. صحیح, کہ جب آپ اپنے آپ کو اسیس کر لیتے ہو نا کہ ایک دفعہ میں نے غصہ کیا یا میں نے انتقام لیا, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا, اس بندے کو ذلیل کر دیا, جیسے اس نے کیا آپ نے ویسے ہی آگے سے ریئیکٹ کیا, آپ نے اپنے آپ کو ایک دفعہ کرو گے, دوسری دفعہ اگر آپ ان نیگیٹو رویوں سے نکلنا چاہتے ہو تو آپ کنسیکوینسز کو دیکھو ہمیشہ. آپ اپنے ریئیکشن کے بعد اس رزلٹس کی طرف ہمیشہ آیا کرو. ہمارے جب آپ نے دیکھا کہ جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے. اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ کیسے کسی چیز کے ساتھ آپ اس کو فیس کرتے ہو. چاہے کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے, وہ بھی کنسلٹ کرتے ہیں, ان کو اینگر مینجمنٹ کا بہت سے لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے, وہ بھی کنسلٹ کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے, اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے. وہی سوسائٹی جس نے آپ کو کہا ہوتا ہے ویری گڈ تھمز اپ, بعد میں آپ کے پیچھے کیا بات کر رہی ہوتی ہے. آپ سب لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. بالکل, جو بندہ سب لوگوں کو خوش کرتا ہے ہمیشہ اینڈ میں دکھی رہ جاتا ہے. جب بھی غصہ آئے, قرآن میں غصے کو پی جانے کا حکم, جبکہ اصل میں جو ورڈ ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ چینلائز کر دو, اپنا رویہ بدلو. جیسے کہ میم نے بولا کہ اگر میرے اندر غصے کی آگ پک رہی ہے نا, بجائے اس کے کہ میں خود کو جلاؤں, میں اس کے اوپر ہانڈی پکا لوں. اگر بہت زیادہ طوفان آیا ہے تو کیا ہو رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ سب بہا کر لے جائے اور کچھ بھی نہ بچے, میں بند باندھ دوں. یہ اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے, کنٹرول کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ اپنی غلطیوں سے سیکھو, آپ اپنے آپ کو دیکھو. کہتے ہیں نا وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مغرب کے بعد 20 منٹ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ, اور پورے دن میں جو تم نے کیا وہ ہوتا ہے نا اس کو ذرا ایک دفعہ سوچو, تو تمہیں اپنی غلطیاں پتہ چلتی جائیں گی. جو لوگ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتے ہیں سکون میں آتے جاتے ہیں. بالکل, اگر کوئی کیا کہہ رہا ہے ڈزنٹ میٹر, جو کچھ کہتا ہے آپ کے بارے میں کہتا ہے, آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ خود کیا ہو. معاف کرنا کبھی بھی کمزور کی یہ صفت نہیں رہی. بالکل, ہمیشہ طاقتور انسان معاف کرتا ہے, معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, لیکن نہ ہم معاف کرتے ہیں, نہ ہم اگنور کرتے ہیں, نہ ہم جو ہے وہ چھوڑتے ہیں سچویشن کو. ہم تو ایک بات کو ببل گم بنا دیتے ہیں, اور جب تک اس پہ بار بار ہم انتقام نہیں لیتے, بدلہ نہیں لیتے, یا کسی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے, شاید ہمیں سکون نہیں ملتا. بالکل, یہ سکون ہم یہاں کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اتنے انٹالرنس اسی لیے ہماری سوسائٹی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم سکون جو ہے وہ ایسی مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈنا شروع ہو گئے. بالکل ایسی بات ہے. ہم آپ نے دیکھا کہ ابھی بہت سے لوگ سوسائڈ کے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. سب کچھ دولت پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے لوگوں کو.
یہ سکون کی کمی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سکون کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو غصہ کیا ہے, انتقام کیا ہے, بے سکونی. بالکل. جب تک آپ اپنے اندر, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ریلیکس رہو, آپ کا اپنا جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو سوسائٹی تو ایک دفعہ آپ کرو گے تو دوبارہ پھر آپ کو وہ ٹیمپٹیشن دے گی کہ یہ کام دوبارہ کرو. اگر تم نے اس طرح انتقام لیا, اب اس سے زیادہ بڑا انتقام لو اس سے. تو اگر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے جائیں گے نا تو ہم خود کو خراب کرتے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ جب ماں تربیت کرتی ہے نا تو گھٹی میں صبر ڈال دے. واہ. جس بچے کی گھٹی میں صبر ہوگا وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے. بالکل ایسے ہی. جب آپ کو صبر کا پھل کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے تو آپ سٹیبل ہو جاتے. صحیح. آپ جب بچے میں صحیح اور غلط کا کانسیپٹ بچپن سے بتا دیتے ہو, اس کے اندر پازیٹیوٹی ڈالتے رہتے ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک پھل کھانے کا ٹائم آتا ہے, آپ ایک درخت تیار کرتے ہو, وہ صبر کا پھل آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ جو میں نے اپنے بچے کے گھٹی میں پازیٹیوٹی اس کی تربیت میں شامل کی ہے, یہ اگین ہماری ڈیوٹی ہے کہ بچے کے اندر پازیٹیوٹی ڈالیں. ہم سوسائٹی کے اندر پازیٹیو, اگر کسی نے غلط بات کر دی تو معاف کر دو یار, کوئی بات نہیں, اگنور کر دو. اگر آپ میرے ساتھ کوئی بات کریں گے تو میں مزید چٹکلے لگا کے 3 باتیں اور کر دوں. بالکل ایسے ہی. اچھا اس نے مجھے بھی یہ کہہ کے گئی تھی, اس کی جرأت کیسے ہوئی, آج اس کو تم نے جواب دینا ہی دینا ہے, آج اس کو دو سنانی ہے. اگر کسی ایک نے جو ہے ایک بات کہہ دی یا آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ بد اخلاقی سے پیش آیا, تو جب تک آپ اس کا بدلہ نہ لیں آپ کو سکون نہیں ملتا. کیوں اکیلا ہمارے معاشرے کا یہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے, کیوں اتنی زیادہ ہمیں انٹالرنس نظر آتی ہے, برداشت کیسے پیدا ہوگی, کیسے ہم دوسروں کو جو ہے وہ ایکسیپٹنس دیں گے. سوشل ایکسیپٹنس کا جو ایشو ہے ہمارے ہاں وہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب تک دوسروں کو اسپیس نہیں دیں گے, دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ یہ انتقامی رویہ چینج ہو سکے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا ہما کہ ہمیں اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 2 عمل ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک ہے معاف کرنا اور ایک ہے انصاف کرنا. تو جو معاف احسان نہیں کرتے بلکہ میرا خیال ہے آپ اپنا ہی تحفظ کر رہے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کا جو قصور ہے اب اس کو آپ لے اور غصہ کرتے رہیں تو اپنی کہیں گے اس میں کوئی کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا. یہ بچوں کو سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے رواج دینے کی بہت زیادہ کہ ڈر نہ سیکھیں. معافی آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ کو بالکل کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خود پہ کام کرنا ہے. انڈیویژل جب تک یہ سوچے گا نہیں کہ میں انفرادی سطح پہ جو ہے اپنی عادات کو چینج کروں, اپنے رویے کو چینج کروں اور ان رویوں میں بیلنس لا سکوں, تب تک جو ہے وہ معاشرے کی بہتری نہیں ہو سکتی یا ہم معاشرے میں بہتری نہیں لا سکتے. تو سنبل جیسا کہ ابھی اکیلا بھی بات کرنی تھی کہ انفرادی سطح پہ ہم نے جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنا ہے, کام کرنا ہے, ایفرٹس کرنی ہے. کچھ بیسک میں چاہتی ہوں کہ فنڈامنٹلز آپ جو ہے وہ سجیسٹ کریں کہ ہم آج ہی سے کن جو ہے وہ رولز کو اپنائیں, کن فنڈامنٹلز کو اپنائیں تاکہ ہم بہتری کی جانب ایک قدم اٹھا سکیں. بیسک سے پھر میں پیرنٹس کی بات کروں گی کیونکہ میرا فوکس سب سے پہلے پیرنٹس پہ ہوتا ہے. پیرنٹس بچوں کو ٹائم دیں, صحیح کوالٹی ٹائم دیں. کوشش کریں کہ بے شک آپ ان کو دن میں آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں یا گھنٹہ دے رہے ہیں, وہ کوالٹی ٹائم ہو. آپ بالکل پھر آپ کی انٹریکشن بچوں کے ساتھ ہو. بچوں کو ایموشنلی نگلیکٹ مت کریں کہ ان کو اگر کوئی ان کی ایموشنل نیڈس ہیں, سائیکولوجیکل نیڈس ہیں, وہ فلفل کرنے کی کوشش کریں. دین ان سوسائٹی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں, ہمارا ان پہ انفلوئنس ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. سو اف یو تھنک کہ ایسا کوئی انسان ہے جس کا واقعی ریونجفل بیہیویئر ہوتا ہے یا ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, ایسی بات وہ کرتے ہیں کہ شاید آپ کا اس سے مائنڈ سیٹ چینج ہو سکے, تو پہلے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں, ان کی باتوں میں مت آئیں. لیکن اف یو ریئلی تھنک کہ ان کی بات شاید کوئی ویٹیج رکھتی ہے یا آپ کو وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں, اگنور کرنا سیکھیں. ہر انسان کی بات ضروری نہیں ہے کہ سچ ہو, ٹھیک وہ کہہ رہے ہوں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہی ولیریبل کر رہے ہیں, آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے پہ فوکس رکھیں. جو آپ انرجی ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہے ہیں جن کو آپ پسند بھی نہیں کرتے, وہ انرجی ان لوگوں پہ لگائیں جن کو آپ واقعی میں پسند کرتے ہیں. دوسروں پہ فوکس اپنا تھوڑا کم کر دیں, اپنی فیملی پہ فوکس رکھیں, اپنی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس رکھیں.
اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوگی, اگر آپ بالکل فزیکلی سائیکولوجیکلی فٹ ہوں گے, دین ٹرسٹ می باقی سوسائٹی میں جس طرح کے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو افیکٹ نہیں کریں گے. بالکل ایسے وہ آپ کی کبھی بھی سرکل میں ان ہونے ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ ان کو موقع ہی نہیں دیں گے. بہت خوبصورت پیغام, بہت خوبصورت سجیشن کہ جس کے ذریعے ہم بہتری لا سکتے ہیں اگر ہم خود پہ کام کرتے ہیں. انیلا, آپ کا کیا میسج ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ میرا یہ میسج ہے کہ آپ کی زندگی میں آئینے کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کوئی خرابی ہے. بال اچھے بنے ہیں, کیسا اچھا لگ رہا ہوں, نہیں لگ رہا. تو آپ کی زندگی میں آئینے ہونے چاہیے. وہ آئینہ آپ کا دوست بھی ہے جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ نے غلطیاں ہیں, یہ خرابیاں ہیں. ایک اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مخالف کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ جب اپنے مخالف کی رائے کو دیکھتے ہو تو وہ چن چن کے غلطیاں نکالتا ہے آپ کے اندر سے, وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو ورک آؤٹ کرنا ہے. تیسرا چیز ہے ریزلٹس. ہمیشہ جو بھی کام کرو اس کے ریزلٹس کو دیکھو. اگر ہمیشہ نیگیٹو رزلٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیلف اسیسمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو اگر پازیٹیو رزلٹ ہے تو آپ صحیح لائن پہ جا رہے ہو, آپ سوسائٹی کے ایک بہت اچھے انسان ہو. سوسائٹی کو کچھ بھی کوئی چینجز نہ دو, خود اچھے بن کے دکھا دو تاکہ سوسائٹی میں ایک اچھے انسان کا اضافہ ہو جائے. کیا بات ہے. اور یہ سوچ کہ میرے کرنے سے یا میرے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, یا لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے انتقام نہیں لیا, میرا رویہ نہیں بدلا تو میں سسٹین کر پاؤں گا یا نہیں, اس سوچ کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. عقیلہ, کیا سجیشنز ہیں؟ سجیشنز کے بعد آپ سے میسج کو کہیں گے, پہلے کچھ جو ہے وہ سجیشنز دے دیجئے کہ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے. جی, اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے یہ کہا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں اپنی جو تعلیمات ہیں, اخلاقی تعلیمات اور مذہبی تعلیمات, ان کو ہمیں سنسیئرٹی کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس کی امپلیمنٹ کی ضرورت ہے. ہم زبانی کلامی تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی چاہے وہ گھر ہے چاہے وہ ادارے ہیں, ہمیں اس پہ ان کو رواج دینا ہے, ان کو لاگو کرنا ہے تاکہ ہمیں اس کے اثرات محسوس ہو سکیں. کیونکہ اس علم کا, اس تربیت کا, ان ساری چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں کہ اگر اس کے اثرات نہیں آتے. آپ کی شخصیت کے اندر اگر آپ کے علم کا اثر نہیں ہے, اگر آپ کے معاشرے کے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لکھا تھا کہ آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے, آپ کو لوگ آپ کی رائے کو توجہ نہیں دیتے, آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتے, آپ کو اہمیت نہیں دیتے. ایک بری خبر ہے, لیکن اچھی خبر یہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات ہے, اور فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے. اپنے اوپر اپنے جی جو شخصیت کی آپ کی پازیٹیو چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ توجہ دیں, آپ اپنی سکلز کو پالش کریں, آپ اپنے آپ کو مفید اور کارآمد بنائیں دوسروں. بالکل, اور اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کریں. عقیلہ, اسی کے ساتھ آپ سے گزارش, کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے ویورز کو؟ ہونا چاہیے. جی, میسج کیا دینا چاہیں گی؟ جی, میں یہی میسج دینا چاہوں گی. میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے, ہمیں معافی کو اور معاف کرنے کو جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے. بالکل سکھانا چاہیے, اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم اگنورنس ڈیولپ کریں اپنے بچوں کے اندر, کہ وہ کچھ باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں. اگر آپ کی رائے سے, آپ کی بات سے, آپ کے اوپینین سے کسی کو اختلاف ہے تو اس کو بھی ہم نے ایکسیپٹنس دینی ہے, اس کی بھی ہم نے عزت کرنی ہے, اس کی بھی احترام کرنا ہے کہ لوگوں کو اختلاف رائے کا حق ہے. کیونکہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ انتقامی رویہ ہم تبھی اختیار کرتے ہیں جب لوگ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے, ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہمیں رسپانس نہیں دے رہے ہوتے, یا پھر ہماری رائے سے, ہمارے اوپینین سے, ہماری بات سے اتفاق نہیں کر رہے ہوتے. وہیں ہمارے اندر ایک انتقامی رویہ جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے, جو بڑھتے بڑھتے کسی نہ کسی دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بڑے بڑے مجرموں کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ جرم کا انتخاب بھی اسی لیے کرتے ہیں, یا جرم کے مرتکب بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہی رویے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے بیلنس میں نہیں ہوتے, ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. آج ہی اگر ہم کوشش کریں کہ اپنے رویوں کو بہتر بنائیں تو یقیناً ہم سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں. یہی پیغام ہے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. سنبل شہزادی, انیلا جمشید اور عقیلہ آصف, آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کر کے, اتنا اچھا گائیڈ کر کے جو ہے وہ اس ٹاپک میں اضافہ کیا, اس کے حوالے سے بتایا کہ ہم اس کی اہمیت کو اجاگر کر کے کس طرح سے سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.